बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुआशरे में हर तरफ कोई ना कोई वाकया, कोई ना कोई कहानी हर वक्त जन्म लेती रहती है। हमें खबर भी नहीं होती और हमारे इतराफ में बेशुमार वाकया जन्म लेते रहते हैं। मलिक साहब ने इस बार एक ऐसा वाकया सुनाया है जिसे सानिहा कहना ज्यादा दुरुस्त है। ये एक संगे जमाना की मकरूह जिंदगी से नकाब कुशाई है। वो खुदा की रहमत से मायूस होकर किसी और दरवाजे पर कशकोल लिए इस्तादा हो गया। खुदा का दर छोड़कर वक्ती तौर पर तो उसे सुकून मिला और उसकी तमन्नाएं भी पूरी हुई, मगर एक रोग सरतान से भी कहीं बढ़कर उसे लग गया। ये रोग उसके सामने औलाद की शक्ल में आया। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वक्त गुजर चुका था। मुअज़्ज़िज़ सामाईन कराम, उर्दू वॉइस जोन पर आप सभी को खुशामदीद। आज जो कहानी मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ उसका उन्वान है आतिश फिरदौस। ये कहानी मलिक सफदर हयात की डायरी से माखूज है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एज अ न्यू यूट्यूबर हमें सपोर्ट करें। शुक्रिया। हम सादा लिबास में थे और बज़ाहिर फारिगुल बाल जमींदारों की तरह बाजार में घूम फिर रहे थे। मेरे साथ गुलाम हुसैन नामी एक एएसआई था। हमने पगड़ियां बांध रखी थी और तहबंद कमीज में मलबूस थे। हम मंजूर नामी एक ओबाश का इंतजार कर रहे थे जिसके बारे में हमें इत्तला मिली थी कि वो दुकानदारों और सीधे साधे खरीदारों को परेशान करता था, सौदा लेकर पैसे नहीं देता था और खरीदारों से पैसे छीन लेता था। 10:30 बजे के करीब एक तांगा बाजार में दाखिल हुआ। तांगे पर 3 सवारियां थीं। अगली सीट पर एक हट्टा कट्टा नौजवान बैठा हुआ था। मलिक साहब, यही मंजूर बदमाश है, गुलाम हुसैन ने नौजवान की तरफ इशारा करके बताया। तांगा हमसे चंद कदम के फासले पर पहुंचकर रुक गया। मंजूर बदमाश तांगे से उतरा और अकड़ता हुआ एक तरफ चल पड़ा। ओ बाऊ, ओ बाऊ! तांगे वाला उसके पीछे भागा। पैसे तो देता जा। मंजूर बदमाश रुका और मूंछों पर हाथ फेरते हुए बोला, ओए चल, खुट्टा खा, पता नहीं मैं कौन हूं। बाऊ, मैं गरीब आदमी हूं। तांगे वाले ने मिन्नत की। मैं इसी काम से रोटी कमाता हूं। ठीक है, अब्बा जी से पैसे ले लेना, मैं इस काम से रोजी कमाता हूं। बाऊ, मैं तो तेरे अब्बा को नहीं जानता। मंजूर ने तांगे वाले की मुख्तसर सी पगड़ी उतारकर उसके गले में डाल दी और उसे धक्का देते हुए कहा, मेरा नाम मंजूर बदमाश है, सूखा सूखा वापस चला जा, कोई हाथ पैर ना तोड़वा लेना। तांगे वाले ने ज़ेरे लब कुछ कहा और पगड़ी बांधते हुए वापस हो लिया। मंजूर बदमाश एक पान सिगरेट के खोखे पर गया और बोला, एक पासिंग शू का पैकेट देना। खोखे वाला एक मिस्कीन सा आदमी था। उसने तामुल करते हुए कहा, भा मंजूर, ओ यार कोई दूसरी दुकान देख ले, मेरा कारोबार तो पहले ही बड़ा माठा जा रहा है। मंजूर बदमाश ने हाथ बढ़ाकर सिगरेट का एक पैकेट उठा लिया और बोला, पैसे अब्बा से ले लेना। उसने सिगरेट सुलगाया और धुएं के मरगुले उड़ाता हुआ मनियारी की एक दुकान में घुस गया। हम भी उस दुकान में घुस गए। गुलाम हुसैन ने दुकानदार से कोई अच्छा सुरमा दिखाने के लिए कहा और डब से नोटों की गड्डी निकाली। मंजूर बदमाश ने कन अखियों से नोटों की तरफ देखा, फिर दुकानदार की तरफ मुतवज्जा हो गया। चाचा, कोई माशरूक टेप का रेशमी रुमाल तो दिखा। दुकानदार ने सुरमे की 2-3 शीशियां निकालकर हमारे सामने रखी और मंजूर से कहा, पैसे हैं जेब में? पैसे बहुत। मंजूर ने जेब थपथपाई। दुकानदार ने तामुल करते हुए एक रेशमी रुमाल मंजूर को दिखाया और बोला, 4 रुपए का है, कीमत कम नहीं होगी। मंजूर ने रुमाल लेकर मुट्ठी में दबाया और बोला, चीज से चंगी है पर कीमत कुछ ज्यादा है। खैर, कोई इतर शितर भी दिखा। रुमाल के पैसे निकाल पहले, फिर इतर भी दिखाता हूं। मंजूर ने हमारी तरफ देखा। हमने काफी नीची पगड़ियां बांध रखी थी। पेशानी के अलावा हमारी आंखें भी तकरीबन छुप गई थी, इसलिए पहचान लिए जाने का इम्कान कम ही था। ओए चाचा, ज्यादा तकड़ न कर, मैं इतना भी बदमाश नहीं हूं। मंजूर ने कहा, तुमने भी इधर रहना है और मैंने भी इधर ही रहना है, और जरा जल्दी कर, मैंने अभी लस्सी भी पीनी है। दुकानदार ने एक छोटी सी इतर की शीशी दिखाई। मंजूर ने ढक्कन खोलकर शीशी को सूंघा, थोड़ा सा इतर रुमाल पर और थोड़ा सा कपड़ों पर मिलाकर बोला, खुशबू तो अच्छी है पर इसको अभी पास ही रख और रुमाल के पैसे अब्बा जी से ले लेना। ओए ओए, खुदा को मान! दुकानदार शोकेस के पीछे से निकलकर उसके पीछे लपका। अरे पैसे तो देता जा। मगर मंजूर बदमाश दुकान से निकलकर एक फल वाले की दुकान पर जा ठहरा। वो बड़ी खास नजरों से हमारी तरफ देख रहा था।
اس کا مطلب یہ تھا کہ غلام حسین نے اسے نوٹوں کی جو جھلک دکھائی تھی وہ اپنا کام کر گئی۔ کوئی اس دکھ میں بد کو پوچھنے والا نہیں ہے، دکاندار ہماری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ سرکاری سانڈ کی طرح بازار میں پھرتا رہتا ہے، کبھی ادھر منہ مار کبھی ادھر منہ مار، جو چیز پسند آئی اٹھا کر جیب میں رکھ لی۔ یہ ہے کون؟ میں نے پوچھا۔ میاں قادر بخش آڑتی کا بیٹا ہے، دکاندار نے جواب دیا۔ 3 بھائی ہیں اور یہ تینوں اول نمبر کے حرامی ہیں۔ ہم نے سرمے کی ٹیچی خریدنے سے معذرت کی اور دکان سے نکل کر حلوائی کی دکان پر جا بیٹھے۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا منظور بھی ادھر ہی آ رہا تھا۔ پہلے ہم اس کا تعاقب کر رہے تھے، اب وہ ہمارے تعاقب میں تھا۔ حلوائی نے مجھے پہچان لیا، بولا، او ہو، آؤ جی ملک صاحب، آج تو آپ پہچانے ہی نہیں جا رہے۔ بس اتنی ہی پہچان کافی ہے، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ کسی اور کے سامنے پہچاننے کی بات نہ کرنا۔ بہت اچھا جناب، اس نے سمجھداری سے کہا۔ دودھ پیو گے؟ یا پھر لسی؟ 2 گلاس لسی بنا لاؤ، میں نے کہا اور غلام حسین کے ہمراہ اندر جا بیٹھا۔ اتنے میں منظور بدماش بھی وہاں پہنچ گیا اور لسی کا آرڈر دیا۔ منظورے، لسی پینی ہے تو پہلے پیسے رکھ دے، حلوائی نے کہا۔ غالباً وہ ہماری موجودگی سے ہمت محسوس کر رہا تھا۔ کی گلے بدرالدین، منظور نے گردن پھلا کر کہا۔ کوئی ناراضگی شرازگی ہے؟ ناراضگی تو کوئی نہیں ہے، ہم یہاں روزی کمانے کے لیے بیٹھے ہیں، پلے میں پیسے ہیں تو بات کرو۔ پیسے بہت ہیں، منظور نے جیب تھپ تھپائی۔ پیسے ہیں تو نکال کر سامنے رکھو، بدرالدین حلوائی نے کہا۔ تمہارا لین دین ٹھیک نہیں ہے۔ منظور بدماش مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ حلوائی نے ہمارے لیے لسی تیار کی اور اسے گلاسوں میں انڈیلنے لگا۔ پہلا گلاس بھر گیا تو منظور اطمینان سے اٹھا اور گلاس اٹھا کر منہ سے لگا دیا۔ اوئے اوئے، یہ لسی! کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، غلام حسین نے جلدی سے کہا۔ ہمارے لیے اور لسی بن جائے گی۔ ساتھ ہی اس نے حلوائی کو اشارہ بھی کیا۔ حلوائی سمجھدار تھا، وہ ایسائی کا اشارہ سمجھ گیا اور ایک اور لسی بنانے لگا۔ منظور بدماش نے لسی کے 2 بڑے بڑے گھونٹ بھرے اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھڑے پر مٹھائی کے تھال سجے تھے۔ اس نے ایک لڈو اٹھا کر منہ میں رکھا اور بولا، لڈو تو بڑے سوادی ہیں، کیا بھاؤ لگائے ہیں؟ بدرالدین نے ہماری طرف دیکھا اور منظور کو لڈوؤں کا بھاؤ بتایا۔ 1 سے لڈو تول دے، منظور نے کہا اور ایک برفی کا ٹکڑا توڑ کر منہ میں رکھا۔ تھوڑی سی برفی بھی ڈال دینا۔ حلوائی نے ہمیں لسی دینے کے بعد 1 سے لڈو تول دیا اور انہیں منظور کے سامنے رکھتے ہوئے پیسے مانگے۔ منظور نے لسی کا گلاس خالی کرنے کے بعد ایک لمبی سی ڈکار لی اور ہماری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، پیسے چودھری صاحب سے لے لینا۔ مگر مال تو تم نے لیا ہے، بدرالدین حلوائی نے کہا۔ پھر پیسے چودھری صاحب سے کیوں لوں؟ تو پھر ابا جی سے لے لینا، منظور نے کہا اور مٹھائی کا لفافہ اٹھا کر جانے لگا۔ آج میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ بدرالدین اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ ہم نے اپنی پگڑیاں اتار کر رکھ دی اور کھڑے ہو گئے۔ منظور کا رخ چونکہ دوسری طرف تھا، اس لیے اس نے ہمیں اپنی طرف بڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بلے بھائی بلے، منظور نے بدرالدین کو ایک طرف دھکا دیتے ہوئے کہا۔ ذات دی کوڑ کر لی تے کہتیرا نال جتھے۔ بدرالدین نے ہماری شے پا کر مٹھائی بنانے والا کڑچھا اٹھایا اور پوری قوت سے گھما کر وار کیا۔ کڑچھا منظور کے کندھے سے رگڑ کھاتا ہوا اس کی کن پٹی پر لگا۔ چوٹ خاصی سخت تھی۔ منظور کے ہاتھ سے مٹھائی کا لفافہ چھوٹ گیا اور وہ درد کی شدت سے کراتا ہوا پیچھے ہٹا، لیکن آدمی مضبوط تھا۔ وار سہ گیا اور تیزی سے بدرالدین پر جھپٹا۔ تبھی ASI غلام حسین نے پیچھے سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ منظور نے گالی دی اور گریبان پھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے پیچھے مڑا۔ اس کا رخ اب میری طرف ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ اس نے اچھل کر مجھے لات رسید کی اور بے تحاشا گالیاں نکالنے لگا۔ ابھی تک وہ ہمیں زمیندار ہی سمجھ رہا تھا۔ بدرالدین حلوائی نے اس کی ٹانگوں پر کڑچھا رسید کیا۔ اس کے ساتھ ہی منظور پر جنون طاری ہو گیا۔ اس نے ایسی چیخو پکار اچھل کود مچائی کہ علامہ وہ ہم تینوں کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ دکان کے سامنے اچھا خاصا مجمع لگ گیا۔ منظور بدماش مار کھانے کے باوجود مقابلے پر ڈٹا ہوا تھا۔ ہمارے گھوسوں اور تھپڑوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، اور یہی وہ وحشیانہ طاقت تھی جو اسے بدماشی پر اکساتی تھی۔ مجمع سے کسی نے حیرانی سے کہا، ارے یہ تو تھانے دار صاحب ہیں۔ منظور پر تھپڑوں اور گھوسوں کا اتنا اثر نہیں ہوا تھا جتنا اس بات کا ہوا۔ اس نے فی الفور مزاحمت ترک کر دی اور بھیڑیے سے بھیڑ بن گیا۔ تبھی لوگ اس کی زیادتیوں کے بارے میں بتانے لگے۔ کچھ نے موقع دیکھ کر اسے جوتے بھی لگائے۔ غلام حسین نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، یہ بدماش اس لیے زیادتیاں کرتا ہے کہ تم لوگوں میں ایکا نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، اور ایک دوسرے کا احساس بھی نہیں ہے۔ ایک لٹتا ہے تو دوسرا چپ رہتا ہے۔ یہ بڑا کمینہ آدمی ہے جی،
ایک شخص نے کہا، شریف آدمی اپنی عزت کی وجہ سے ڈرتا ہے، ڈرتے رہو گے تو عزت لٹتی رہے گی، تم لوگ اتنے سارے ہو، یہ اکیلا تم لوگوں کو نچاتا پھرتا ہے، اوئے کتنی طاقت ہے اس کے اندر، 4 آدمی اس کے مقابلے پر کھڑے کر دو، یہ 10 منٹ سے زیادہ مقابلے پر نہیں ٹھہر سکے گا۔ اب ایسا ہی ہوگا جی، ایک ادھیڑ عمر دکاندار نے کہا، ہم سمجھتے تھے کہ اسے پولیس کی پشت پناہی حاصل ہے، اسی لیے اس پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے تھے۔ بالکل یہی بات ہے جی، ایک نوجوان نے کہا، یہ کہتا تھا کہ پولیس والوں سے اس کا یارانہ ہے۔ کیوں بھائی؟ میں نے منظور سے پوچھا، کون سی پولیس سے تمہارا یارانہ ہے؟ یارانہ ہونے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ اس نے ڈھٹائی سے جواب دیا، پہلے نہیں تھا مگر اب ہو جائے گا۔ اس کا حلیہ خاصا خراب ہو چکا تھا، گریبان پھٹ چکا تھا، منہ سوج چکا تھا اور کنپٹی کے پاس سے خون بہ رہا تھا۔ میں نے چند دکانداروں کے بیانات قلم بند کیے اور منظور کو تھانے لے جا کر حوالات میں بند کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ اس کا باپ بھاگا بھاگا تھانے آئے گا، مگر سارا دن گزر گیا اور کوئی نہیں آیا۔ اگلے روز 11 بجے کے قریب ایک لہیم شہیم بوڑھا تھانے میں وارد ہوا۔ اس کا قد 6 فٹ سے 2-3 انچ زیادہ ہی تھا اور وزن 225 پاؤنڈ کے لگ بھگ معلوم ہوتا تھا۔ عمر 60-62 سال کے قریب تھی اور عمر کے مقابلے میں صحت اچھی تھی۔ اس کے چہرے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ جوانی میں خاصا رنگین مزاج آدمی رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ 3 دکاندار بھی تھے۔ یہ وہی دکاندار تھے جنہوں نے منظور کے خلاف بیانات دیے تھے۔ تھانے دار صاحب، بندے کو میاں قادر بخش کہتے ہیں۔ بوڑھے نے سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں اس ناہنجار کا باپ ہوں جسے آپ نے کل سے حوالات میں بند کر رکھا ہے۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا اور اس کے مزید بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، اگر قانون اجازت دیتا ہو تو اسے ذرا یہاں تو بلوائیں۔ میں نے کہا، اس کی شکل دیکھ کر آپ خوش نہیں ہوں گے۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا اور بولا، اس کی شکل دیکھ کر تو میں کبھی بھی خوش نہیں ہوا۔ میں نے ایک حوالدار کو بلا کر کہا کہ منظور کو حوالات سے نکال لائے۔ پھر میاں قادر بخش سے کہا، آپ کو یہ بات تو ضرور معلوم ہوگی کہ آپ کا بیٹا منظور بدماش کے نام سے مشہور ہے۔ بدماشی کرنے والوں کو لوگ بدماش ہی کہا کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی حرکتوں سے خاصا تنگ آیا ہوا تھا۔ میں نے کہا، کل اس نے ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی اور اسی کوشش کے دوران اسے اچھی خاصی چوٹیں آئی ہیں۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ اسے یہ بات سن کر یقیناً تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن اس نے اپنے تاثرات کا اظہار نہیں کیا۔ ماں باپ اپنی اولاد سے کتنے ہی ناخوش کیوں نہ ہوں، وہ ان کی تکلیف پر دکھ ضرور محسوس کرتے ہیں، اور وہ اس کا اظہار کریں یا نہ کریں۔ چند لمحوں کے بعد حوالدار منظور کو لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ منظور کا چہرہ سوجا ہوا تھا، بائیں آنکھ پھول کر کپا ہو رہی تھی اور مشکل سے کھلتی تھی۔ میاں قادر بخش چند لمحوں تک بیٹے کو گھورتا رہا۔ اس بات کا اندازہ لگانا بہت مشکل تھا اس کے دل کی کیا حالت تھی، کیونکہ اس کا چہرہ جذبات سے بالکل عاری تھا۔ پتر، تمہارا یہ حلیہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ماں باپ یہی دن دیکھنے کے لیے تو اولاد کی پرورش کرتے ہیں۔ اگر تیرا یہ حلیہ نہ ہوتا تو آج میں تجھے سب کے سامنے جوتے لگاتا۔ ابا جی، حلیے کی فکر نہ کرو، اس نے گھٹائی سے کہا۔ تسی بھی اپنا دل ٹھنڈا کر لو، 2 پٹیاں وے سر گیاں، 11 دیاں دور بلائیاں، اب تو یہی کچھ ہونا ہے۔ میاں قادر بخش نے اس کی کمر پر ایک ہاتھ رسید کیا اور بولا، اوئے بے غیرتا، کچھ تو حیا کر، میں تیری ضمانت کرانے آیا ہوں اور تو میرے ہی سامنے زبان چلا رہا ہے۔ اس نے دکانداروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان شریف لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ اور وعدہ کر کے تو آئندہ ان سب کو پریشان نہیں کرے گا۔ ابا جی، تھانے دار صاحب سے پوچھ لیں، ضمانت تو انہوں نے لینی ہے، معافی مانگنا تیرے اوپر واجب ہے، باپ نے کہا۔ ضمانت کی بات پھر بعد میں کریں گے، اگر ملک صاحب ضمانت لے لیں گے تو ان کی مہربانی ہوگی، اگر یہ انکار کر دیں گے تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ میں تو اپنا فرض سمجھ کر یہاں آ گیا ہوں، ورنہ تم لوگوں نے مجھے کوئی سکھ تو دیا نہیں، میرے لیے تو تم تینوں عذاب بنے ہوئے ہو۔ عذاب تو انسان کے اپنے عملوں سے آتا ہے، منظور نے ہولے سے کہا۔ پھر دکانداروں کے سامنے جا کر بولا، میں آپ لوگوں سے ادھار سودا لیتا رہا ہوں، میں نے کسی کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہیں کی۔ ادھار دکاندار کی مرضی سے لیا جاتا ہے، ایک دکاندار نے کہا، تم زبردستی چیزیں اٹھا کر لے جاتے ہو۔ چاچا، ساتھ یہ بھی تو کہتا ہوں کہ ابا جی سے پیسے لے لینا، منظور نے کہا۔ مجھے پتا ہے کہ ابا جی پیسے دینے سے کبھی انکار نہیں کرتے، دوسرے دکاندار نے کہا۔ تیرا طریقہ بدماشوں جیسا ہے۔ او نہیں چاچا، میں بدماش نہیں ہوں، لوگوں نے تو ایسے ہی بے پر کی اڑا رکھی ہے، بس مجھے ذرا اوکھا بولنے کی عادت ہے، ورنہ تو کوئی بات نہیں۔ تیسرے دکاندار نے کہا، اگر تجھے ابا جی پر اتنا ہی بھروسہ ہے تو ان سے پیسے لے کر آیا کرنا۔
یہی تو سارا مسئلہ ہے، ابا جی میرے قرضے چکا دیتے ہیں مگر میرے ہاتھ میں پیسے نہیں دیتے۔ اوئے تو کام کو تو ہاتھ لگاتا نہیں، میاں قادر بخش نے کہا۔ کاروبار کی تجھے پرواہ نہیں، میری خدمت کبھی تو نے کی نہیں، بات تو نہیں مانتا، صبح گھر سے نکلتا ہے آدھی رات کو واپس آتا ہے، تجھے پیسے دوں تو کیوں دوں؟ زیادہ بک بک نہ کر اور ان شریف لوگوں سے معافی مانگ۔ معاف کر دیں جناب، منظور نے دکانداروں سے کہا، تاہم اس کے چہرے پر کوئی ندامت نہیں تھی۔ آئندہ پریشان نہیں کروں گا۔ ادھر تھانے دار صاحب سے بھی معافی مانگ۔ آپ بھی معاف کر دیں جناب، منظور نے میری طرف رخ کر کے ہاتھ جوڑے۔ آئندہ آپ کا تابعدار بن کر رہوں گا۔ میں نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری تابعداری تو رہنے ہی دے، اپنے باپ کی تابعداری کیا کر، وہ تو جی گھر کی بات ہے۔ میری تابعداری تو یہ کر چکا، میاں قادر بخش نے کہا۔ یہ لوگ میرے مرنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن میں اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں ہوں۔ وہ میری طرف مڑا۔ ملک صاحب، میں نے تمام دکانداروں کے پیسے ادا کر دیے ہیں، حکم کریں تو کچھ جرمانہ آپ کی خدمت میں بھی پیش کروں۔ میں نے دکانداروں سے پوچھا، آپ اس کو معاف کرنے پر تیار ہیں؟ دکانداروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ایک بڑی عمر کا دکاندار بولا، یہ شخص معافی کے قابل تو نہیں ہے مگر ہم میاں صاحب کی یقین دہانی پر اسے معاف کر رہے ہیں، لیکن قانون میں معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے منظور کو سنانے کے لیے کہا، پھر اسے حوالدار کے ساتھ واپس حوالات میں بھیج دیا اور دکانداروں سے کہا، آپ ہیڈ کلرک کے پاس جا کر اس مضمون کا بیان لکھوا دیں کہ آپ نے ملزم منظور کو اس کی یقین دہانی پر معاف کر دیا ہے۔ دکاندار کمرے سے باہر چلے گئے۔ مالک صاحب، آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، میاں قادر بخش نے کہا۔ اگر قانون میں معافی کی گنجائش نہیں ہے تو پھر ان لوگوں کو بیان لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ میاں صاحب، تھوڑی دیر پہلے جو بات آپ نے اپنے بیٹے سے کہی تھی میں آپ سے کہوں گا۔ آپ کے بیٹے پر معافی مانگنا واجب تھا، سو اس نے مانگ لی اور اس کا کام ختم ہو گیا۔ آپ ایک باپ کی حیثیت سے اپنا فرض سمجھ کر بیٹے کی ضمانت کروانے آئے اور میں نے آپ کی بات سن لی۔ سیدھے سادے دکانداروں نے اخلاقی دباؤ میں آ کر آپ کے بیٹے کو معاف کر دیا اور ان کا بھی کام ختم ہو گیا، مگر قانون کا کام ابھی ختم نہیں ہوا۔ ملک صاحب، آپ بادشاہ آدمی ہیں، اگر آپ درگزر سے کام لیں گے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ میں سرکاری ملازم ہوں، قانون کی پابندی کرنا اور کروانا میرے فرائض میں شامل ہے۔ میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ قانون میں کچھ جرم قابل راضی نامہ اور کچھ ناقابل راضی نامہ ہوتے ہیں۔ مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ منظور کے خلاف کون سی دفعہ لگائی گئی ہے۔ جیسے آپ کی مرضی۔ وہ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ناخلف اولاد بھی عجیب چیز ہوتی ہے، آزاد ہو تو تکلیف کا باعث، قید ہو تو دکھ کا باعث۔ آدمی کیا کرے اور کس سے مدد مانگے؟ میاں صاحب، آپ اللہ سے مدد مانگے۔ جی؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور باوجلت کمرے سے نکل گیا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ میں اس کے اس عجیب و غریب رد عمل پر دیر تک غور کرتا رہا مگر سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ سے مدد مانگنے کے ذکر پر وہ اتنا پریشان کیوں ہو گیا تھا۔ منظور کے خلاف FIR نہیں کاٹی گئی تھی، اگر میں اسے عدالت میں پیش کرتا تو 1.5 سال کی سزا ضرور ہو جاتی اور وہ جیل سے پکا مجرم بن کر نکلتا۔ اسی لیے میں نے اسے نرمی کا معاملہ کرنا چاہتا تھا، لہٰذا 3 راتیں حوالات میں رکھنے کے بعد میں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا، کیوں بھائی منظور بدماش، اب کیا ارادہ ہے؟ آپ مالک ہیں جناب، اس نے جواب دیا۔ میرا ارادہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جو لائن تم نے پکڑی ہے یہ اچھی لائن نہیں ہے، میں نے کہا، اس سے توبہ کر لو۔ اس نے جواب عجیب دیا، بولا، تھانے دار صاحب، توبہ تو کبھی میرے باپ نے بھی نہیں کی، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ توبہ ہوتی کیا ہے۔ اس کی بات میں نہ تو طنز تھا اور نہ ہی مزاح، بلکہ وہ ایک بیانیہ بات تھی جو اس نے بڑی سنجیدگی سے کہی تھی۔ اوئے، تمہیں توبہ کا نہیں پتا؟ میں نے حیرانی سے کہا، یہ بات تو بچہ بچہ جانتا ہے، آپ بتا دے جی، مجھے تو نہیں پتا۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی برائی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے کا وعدہ کرنا۔ کس سے وعدہ کرنا؟ خدا سے۔ اور کس سے؟ اچھا، اس نے یوں کہا جیسے بڑی عجیب بات ہو۔ ہم تو بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں کہ خدا کوئی نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کا بندوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آدمی اپنے برے بھلے کا خود ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں تم نے کہاں سے سنی تھی؟ ابا جی سے۔ دیکھنے میں تو تیرا ابا بڑا شریف آدمی لگتا ہے۔ شریف تو ہیں، اس نے شاکامز لہجے میں کہا، مگر بس ایسے ہی ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کہتے کہتے رہ گیا تھا۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ میں نے اس کے دل کی بات اگلوانے کے لیے کہا، میں نے سنا ہے تمہارا باپ بڑا مرد مومن قسم کا آدمی ہے۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا اور بولا، میرا تو خیال ہے کہ ابا جی مسلمان ہی نہیں ہیں۔
نہ ان کو نماز آتی ہے، نہ ساری زندگی انہوں نے کبھی روزہ رکھا اور نہ ہی قرآن پڑھا۔ آپ انہیں مرد مومن کہتے ہیں، وہ تو خدا تک کو نہیں جانتے۔ اس کی بات سن کر مجھے زیادہ تعجب نہیں ہوا۔ ہمارے آس پاس اکثر ایسے لوگ نظر آ جاتے ہیں جو بظاہر دیندار نظر آتے ہیں مگر در حقیقت دین کی الف بے بھی نہیں جانتے۔ تو پھر کیا ارادہ ہے تیرا؟ میں نے پوچھا۔ آزاد ہونا چاہتے ہو تو توبہ کر لو۔ ٹھیک ہے جی، میں آپ کے حکم پر توبہ کر لیتا ہوں، آئندہ خیال رکھوں گا۔ مگر اس کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ اپنے وعدے میں سنجیدہ نہیں تھا، تاہم میں نے اسے رہا کر دیا۔ چند روز بعد 3 افراد اغوا کی ایک رپورٹ درج کروانے تھانے میں آئے۔ ان میں 2 مرد تھے اور ایک عورت۔ ایک بڑی عمر کا مرد تھا جو 40-42 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں سرما ڈال رکھا تھا جو نمایاں طور پر نظر آ رہا تھا۔ دوسرا مرد جو شلوار قمیض میں ملبوس تھا ایک خوششکل نوجوان تھا۔ اس نے اپنے بالوں میں خوب تیل لگا رکھا تھا اور مانگ درمیان میں سے نکال رکھی تھی۔ اس کی حرکات و سکنات میں لڑکیوں جیسی نزاکت پائی جاتی تھی۔ عورت کی عمر 35 اور 40 کے درمیان معلوم ہوتی تھی۔ اس نے گلابی رنگ کا ریشمی جوڑا پہن رکھا تھا جو خاصا چست تھا۔ اس کے جوڑے میں گجرا بھی نظر آ رہا تھا۔ میں انہیں دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ وہ لوگ اس بازار کے باشندے تھے۔ تھانے دار صاحب، دہائی ہے دہائی، عورت نے کمرے میں قدم رکھتے ہی کہا۔ ساہوکاروں نے ہماری لڑکی اغوا کر لی ہے، ہماری چاند جیسی حسین اور معصوم لڑکی کو کہیں غائب کر دیا۔ لڑکی کا کیا نام ہے؟ میں نے پوچھا۔ ستارہ نام ہے جی اس کا، مرد نے کہا۔ بالکل معصوم لڑکی ہے، مشکل سے 13-14 سال کی ہوگی۔ میرے استفسار پہ اس نے اپنا پورا نام محمد اعظم، نوجوان کا نام سلامت علی اور عورت کا نام سردارہ بتایا۔ بقول اس کے سردارہ اس کی خالہ زاد بہن اور سلامت علی بھتیجا تھا۔ ستارہ کو سردارہ نے اپنی چھوٹی بہن بتایا۔ ستارہ کو کون سے ساہوکاروں نے اغوا کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اور کہاں سے اغوا کیا ہے؟ تفصیل سے ساری بات بتاؤ۔ سرکار، ہم لوگ شیخو پورا کے رہنے والے ہیں اور گانے بجانے کا کام کرتے ہیں۔ پرسوں رات ہم عظمت شیخ علی ساہوکار کے گھر میں گانا بجانے کے لیے آئے تھے۔ محفل رات بھر گرم رہی۔ صبح ہم واپسی کی تیاری کر رہے تھے کہ ساہوکاروں کا ایک رشتہ دار جس کا نام ظہور علی ہے ہمیں اپنی کوٹھی پر لے گیا۔ وہ بھی ایک مجرا کروانا چاہتا تھا۔ اس نے ہمیں آرام کے لیے الگ کمرہ دیا اور کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیا۔ کل رات اس کے گھر میں مجرا ہوا۔ صبح ہم آرام کرنے لیٹ گئے۔ 2-3 گھنٹے کے بعد آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیبی ستارہ غائب ہے۔ گھر والوں نے بتایا کہ ظہور علی بھی غائب ہے۔ ہم نے ظہور علی کی باپ کے پاس داد فریاد کی تو وہ الٹا ہمیں ہی گالیاں دینے لگا۔ اس کے چھوٹے بیٹے منظور نے ہمیں ٹھڈے مارے اور ہمارا سارا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ منظور کے نام پر میں چونکا اور پوچھا، ظہور علی کے باپ کا نام کیا ہے؟ میاں قادر بخش۔ میں نے ایک لمبی سی ہوں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ میاں قادر بخش کی اولاد ہمارے کام میں کافی اضافہ کرے گی۔ تم لوگ ہیڈ کلرک کے پاس جا کر رپورٹ درج کرواؤ، میں فارغ ہو کر تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ کوٹھی کے اندر سے جھگڑے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نمایاں آواز میاں قادر بخش کی تھی۔ وہ اپنے بیٹوں پر بری طرح برس رہا تھا۔ بیٹے بھی برابر جواب دے رہے تھے۔ ہماری دستک کے جواب میں ایک ادھیڑ عمر ملازمہ نے دروازہ کھولا اور پریشان نظروں سے ہماری طرف دیکھا۔ ASI نے اس سے کہا، میاں صاحب سے کہو تھانے دار صاحب آئے ہیں۔ 1 منٹ، میں نے ملازمہ کو روکا۔ وہ ظہور علی کہاں ہے؟ وہ تو گھر میں نہیں ہے جی۔ میں نے سردارہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، اس کی بہن ستارہ کہاں ہے؟ پتہ نہیں جی، ملازمہ نے جواب دیا۔ صبح کے وقت تو ان کے ساتھ ہی تھی، میں نے ان سب کو ناشتہ دیا تھا، بعد میں پتہ نہیں کہاں گئی، انہی لوگوں کو پتہ ہوگا۔ ہائے ہائے، 2 ٹکے کی ملازمہ ہو کر کیسے زبان چلاتی ہے؟ سردارہ نے منہ بگاڑ کر کہا۔ ہم کو پتہ ہوتا تو ہم پولیس کے پاس دھکے کیوں کھاتے پھرتے؟ منہ سنبھال کر بات کر، ملازمہ نے برہمی سے کہا۔ میں محنت کر کے روزی کماتی ہوں، تمہاری طرح گلی گلی اپنی عزت نیلام نہیں کرتی۔ زیادہ بک بک کی تو زبان کھینچ لوں گی، سردارہ نے کہا۔ ہم فنکار ہیں، تم سے زیادہ عزت والے لوگ ہیں، لوگ ہمیں جھک جھک کر سلامیاں دیتے ہیں اور تم کیا ہو، جھاڑو پوچھا کرنے والی کمی کمین۔ پھر تو بندر بھی فنکار ہوتا ہے، اس کو بھی لوگ سلامیاں دیتے ہیں، وہ ڈگڈگی پر ناچتا ہے، تم لوگ طبلے سارنگی پر ناچتے ہو، بھانڈ میراسی۔ دونوں عورتوں کے درمیان کچھ دیر تک مکالمے بازی ہوتی رہی۔ میں نے انہیں ڈانٹ کر چپ کرایا اور ASI سے کہہ کر سردارہ کو ایک طرف کرا دیا۔ پھر ملازمہ سے پوچھا، یہ اندر جھگڑا کس بات پر ہو رہا ہے؟ یہاں تو جی روزانہ ہی جھگڑا ہوتا ہے، ملازمہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ بیٹے آوارہ ہو گئے ہیں، میاں صاحب کی عزت نہیں کرتے، نہ کوئی بات مانتے ہیں،
میاں صاحب کو اطلاع دو ہمارے بارے میں۔ وہ اطلاع کرنے اندر چلی گئی۔ میں اندر داخل ہو گیا اور کوٹھی کے سامنے بنے ہوئے خوبصورت باغیچے پر نظر دوڑائی۔ باغیچے کے کونے میں ایک مالی پودوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ وہاں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا تھا۔ کوٹھی کے پہلوؤں میں لگی ہوئی بیلیں چھت تک چلی گئی تھیں۔ لان کے قریب چند آلات موسیقی اور کچھ کپڑے بکھرے ہوئے تھے۔ ان میں ایک ہارمونیم، ایک سارنگی اور 2-3 طبلے شامل تھے۔ وہ شاندار اور پرشکو کوٹھی صاحب ذوق کے مہنگے خوابوں کی تعبیر معلوم ہوتی تھی۔ اگر اندر سے زہر میں ڈوبی ہوئی تلخ آوازیں نہ آ رہی ہوتی تو میں اسے جنت راضی سے کم نہ سمجھتا، لیکن وہ تلخ آوازیں بتا رہی تھی کہ اس مادی خوبصورتی میں سکون نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد اندر کی آوازیں تھم گئیں اور میاں قادر بخش برآمدے میں نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور کشادہ کندھے جھکے ہوئے تھے۔ وہ ایک مزمحل اور شکستہ دل انسان لگ رہا تھا۔ ملک صاحب، سب کچھ ہونے کے باوجود جہنم میں زندگی گزار رہا ہوں۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ یہ لڑکے مجھے قبر میں اتار کر ہی دم لیں گے۔ اتنے میں سرداراں بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اندر آ گئی۔ میں نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے ظہور علی نے ان کی لڑکی اغوا کر لی ہے۔ میں نے ان کنجروں کو کوٹھی میں رہنے سے منع بھی کیا تھا۔ میاں قادر نے غصیلی نظروں سے سردارہ کی طرف دیکھا۔ یہ زبردستی یہاں گھس آئے تھے، پوچھے ان سے۔ میاں صاحب، ہم پر ناراض نہ ہو، محمد اعظم نے کہا۔ ہمیں آپ کا بیٹا یہاں لے کر آیا تھا، اس نے ہمیں زبردستی روکا تھا۔ اوئے، کوٹھی میری ہے یا اس کتے کی؟ میاں قادر غصے سے محمد اعظم کی طرف بڑھا۔ میں نے تم لوگوں کو بتایا نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ برا بھلا بھی ہو سکتا ہے؟ محمد اعظم بھاری بھرکم میاں قادر سے ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ میاں صاحب، ہمیں آنکھیں نہ دکھائیں، سردارہ نے کہا۔ آپ کے بیٹے نے میری بہن کو اغوا کر لیا ہے، ہم فریادی ہیں، آپ کو ہماری بات سننا چاہیے۔ سناؤ، میاں قادر نے سر کو اوپر کی طرف حرکت دی۔ کیا سنانا چاہتی ہو؟ اتنے میں منظور اور ایک دوسرا نوجوان جو عمر میں اس سے بڑا معلوم ہوتا تھا دروازے میں نمودار ہوئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ منظور کا بھائی نذیر علی تھا۔ دونوں کے چہروں پر مجھے استہزائیہ مسکراہٹ نظر آئی۔ میں نے کیا سنانا ہے جی، سردارہ نے کہا۔ مجھے میری بہن ستارہ واپس چاہیے، بس، اور کچھ نہیں۔ وہ تو ظہورے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ وہ بھاگی نہیں ہے جی، ظہور اسے اغوا کر کے لے گیا ہے۔ آپ ہمیں اس کا ٹھکانہ بتا دیں۔ وہ اغوا کر کے لے گیا ہے تو اسے جیل میں بند کروا دو، پھانسی چڑھا دو، کسی اندھے کنویں میں ڈلوا دو میری بلا سے۔ میں تو خود اس اولاد سے تنگ آیا ہوا ہوں۔ وہ میری طرف مڑا۔ ملک صاحب، ان دونوں کو بھی لے جائیں، تینوں کو اغوا کے الزام میں بند کر دیں۔ ہاں جی، کر دیں بند، نذیر علی نے کہا۔ ابا جی کی یہ خوشی بھی پوری کر دیں۔ منظور نے دھیمی آواز میں کہا، ہمیں بند کروا کے ابا جی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بچوں، دوسری شادی تو میں ضرور کروں گا۔ میاں قادر اس کی طرف مڑا۔ اور تمہارے سامنے کروں گا۔ تم لوگوں کو اس جائیداد میں سے ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا۔ میں نے اس بحث کو ختم کرتے ہوئے کہا، میاں صاحب، میں وہ کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں جس میں ان لوگوں نے رات گزاری تھی۔ اس کمرے میں کچھ نہیں ہے، میاں قادر نے کہا۔ ان کا سامان باہر پڑا ہے۔ میں صرف یہ اندازہ لگانا چاہتا ہوں کہ لڑکی اغوا ہوئی ہے یا اپنی مرضی سے گئی ہے۔ مرضی سے کیسے جا سکتی ہے؟ سردارہ نے کہا۔ میاں قادر ہمیں ایک بغلی کمرے میں لے گیا۔ وہ اونچی چھت والا کشادہ کمرہ تھا۔ اس میں 3 پلنگ بچھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک الماری اور کچھ دیگر سامان بھی تھا۔ محمد اعظم نے بتایا کہ وہ فرش پر سویا تھا اور باقی تینوں افراد پلنگوں پر سوئے تھے۔ کمرے کا ایک دروازہ اندر کی طرف اور ایک باہر کی طرف کھلتا تھا۔ میں نے اندر کی طرف کھلنے والے دروازے کو کھینچ کر دیکھا مگر وہ نہیں کھلا۔ میاں قادر نے بتایا کہ اس نے دروازے کو دوسری طرف سے تالا لگا رکھا تھا تاکہ گانا بجانے والے دوسرے کمروں میں نہ جا سکے۔ باتھ روم وغیرہ صحن میں بھی تھا۔ میں نے سرداران سے پوچھا، تم نے ستارہ کو آخری بار کب دیکھا تھا؟ ہم نے فجر کی نماز کے وقت ناشتہ کیا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس وقت ستارہ ہمارے ساتھ ہی تھی۔ ہم ساری رات کے جاگے ہوئے تھے، اس لیے ناشتے کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ میری تو لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ پھر 10 بجے کے قریب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ستارہ کا بستر خالی ہے۔ میں سمجھی وہ غسل خانے میں گئی ہوگی، لیکن جب کافی دیر ہو گئی اور واپس نہ آئی تو میں نے استاد کو جگایا اور کوٹھی کے دروازے کھٹکھٹانے شروع کیے۔ اس پر میاں صاحب ناراض ہو گئے اور ہمارا سامان اٹھوا کر باہر پھینک دیا۔ میں نے پوچھا، ستارہ کے کپڑے اور زیور کہاں ہیں؟ سردارہ نے کنکھیوں سے استاد اعظم کی طرف دیکھا۔ بولی، زیور تو اس نے پہنا ہوا تھا، کپڑوں کے 2 فالتو جوڑے تھے، وہ کہیں نظر نہیں آئے، شاید ساتھ لے گئی ہوگی۔ میں نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ سردارہ بی بی،
अगर वो अपने कपड़े साथ ले गई है तो इसका मतलब है कि वो अपनी मर्जी से गई है। वो नादान लड़की है, जहूर अली के वरगलाने में आ गई होगी। तुम कैसे जानती हो कि जहूर ने उसे वरगलाया होगा? वो बात यह है कि जहूर पहली ही नजर पे उस पर लट्टू हो गया था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। अव्वल तो अभी सितारा की उम्र ही क्या है, और दूसरे में किसी शादीशुदा मर्द से उसकी शादी का सोच भी नहीं सकती। जहूर अली शादीशुदा है? हाँ, उसके बीवी अंदर ही होगी, 2 बच्चे भी हैं। क्या ये बात सितारा को भी मालूम है? हाँ, अच्छी तरह मालूम है। वो उसकी बीवी को भी देख चुकी है। उसके बावजूद वो उसके साथ क्यों भागी? ये बातें तो आप जब बाद में भी पूछ सकते हैं जी। सरदारा कुछ परेशान नजर आने लगी। आप पहले लड़की को तो बरामद करें। सरदारा बीबी, लड़की तो बरामद हो जाएगी, मगर तुम ये बताओ कि तुम्हारा उससे असली रिश्ता क्या है? बहन है समझे जी। मेरा ख्याल है कि अगवा का मुकदमा पहले तुम तीनों पर बनेगा। लड़की यूं ही नहीं भागी, बीच में कोई कुंडी जरूर है। वो मेरे कंधे और सीने को हाथ लगा लगाकर मुझे यकीन दिलाने की कोशिश करने लगी कि सितारा उसकी रिश्तेदार ही थी और उसे उनसे कोई शिकायत नहीं थी। मैंने तीनों को लॉन में बिठाया और मियां कादिर बख्श से कहा, मेरा है कि सितारा अपनी मर्जी से जहूर के साथ गई है। वो मुझे बाजू से पकड़कर आरास्ता बैठक में ले गया और दरवाजा बंद करने के बाद बोला, मलिक साहब, मैं इस औलाद के हाथों सख्त आजिज आ चुका हूँ, मेरी थोड़ी सी मदद करें। मदद? किस किस्म की मदद? मेरे तीनों बेटों को अगवा के मुकदमे में बंद कर दें। उसने आहिस्ता से कहा, मैं खुद उनके खिलाफ गवाही दूंगा। कमाल है, थोड़े दिन पहले तो आप मंजूर की जमानत करने थाने आए थे, अब तीनों को बंद करवाना चाहते हैं। मलिक साहब, मेरी उम्र इस वक्त 63 साल है। 3 साल पहले मेरी बीवी फौत हो गई। 2 लड़कियां हैं जो अपने घरों में आबाद हैं, दोनों लड़कों से बड़ी हैं। मेरे पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, कारोबार भी ठीक ठाक है। मैंने सोचा था कि जवान बेटों की वजह से मेरा बुढ़ापा आराम से गुजरेगा, मगर ये तीनों मेरे लिए अजाब बनते जा रहे हैं। ना घर के कामों में मेरी कोई मदद करते हैं, ना कारोबार में हाथ बटाते हैं। पैसों के लिए हर वक्त हाथ फैलाए रखते हैं। इनकार करूं तो बदमाशों की तरह करने लगते हैं, मुझे धमकियां देते। वो बड़ा बीवी बच्चों वाला है, मगर मेरे मना करने के बावजूद इन कंजरों को मुजरे के लिए घर में बुला लाया। सारी रात कोठी में था, थई होता रहा। अपने आवारा दोस्त भी उसने कोठी में बुला लिए थे। वो जहूर की बीवी जरीना सुबह से अपने कमरे में पड़ी रो रही है, बेचारी, और कर भी क्या सकती है। मैंने उसे परखने के लिए कहा, मियां साहब, मैंने सुना है कि जवानी में आपने भी बड़े खेल तमाशे खेले हैं। उसने मेरी बात पर लम्हा भर के लिए आंखें झपकाई, फिर बोला, मलिक साहब, मुझे कोई पारसाई का दावा नहीं है, लेकिन मैंने जो कुछ किया सलीके से किया और अपनी कमाई के जोर पर किया। बाप की दौलत पर ऐश नहीं किया और बीवी से भी बेवफाई नहीं की। ये अगवा का केस मुझे कुछ उल्टा नजर आ रहा है। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि सितारा अपनी मर्जी से जहूर के साथ गई है, उसका सरदारा वगैरह से कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने या तो उसे अगवा किया था या किसी बुर्दा फरोश से खरीदा था। अगर बरामद बाद उसने इन लोगों के खिलाफ बयान दिया तो फिर आपके बेटे के खिलाफ कोई केस नहीं बनेगा। तीनों के खिलाफ केस बनाना है तो वैसे ही मुमकिन नहीं। 3 सगे भाई एक लड़की अगवा नहीं कर सकते। मेरा मतलब है कि अगर अगवा का मकसद इश्क या शादी हो तो फिर ये इल्जाम माकूल नहीं मालूम होता। तो फिर कोई कत्ल या डकैती का मुकदमा बना दें। इस किस्म की बदमाशियां तो ये करते ही रहते हैं। मियां साहब, कत्ल या डकैती का मुकदमा बनाना कोई आसान नहीं है, ना ही मुझे ऐसे काम पसंद हैं। हमें ऊपर भी जवाब देना पड़ता है। बलवे का मुकदमा बना दें, मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए। कैसी मोहलत? उसने कदरे तामुल करते हुए कहा, मैं 2 काम करना चाहता हूँ। एक तो मैं अपनी जायदाद का कुछ इंतजाम करना चाहता हूँ और मेरा दूसरी शादी का इरादा भी है, लेकिन इन शैतानों की मौजूदगी में मैं ये दोनों काम नहीं कर सकता। उनको मेरे इरादे का इल्म हो चुका है और ये हर वक्त मेरी निगरानी करते रहते हैं। बल्कि आज तो नजीर ने कह भी दिया है कि अगर मैंने दूसरी शादी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। ये लोग चाहते हैं कि मैं उम्र के आखिरी हिस्से में इनके बीवी बच्चों की परवरिश करता रहूं और ये मेरी दौलत पर अय्याशी करते रहें। उसकी बातों से अंदाजा होता था कि वो वाकई मजलूम आदमी था। औलाद अगर नाखल्फ हो तो इंसान का बुढ़ापा अजाब बन जाता है। मैंने उसका हौसला बढ़ाने के लिए कहा, मियां साहब, आप दबंग आदमी हैं, डट कर अपने फैसले पर अमल करें और किसी गैर कानूनी कार्रवाई का सहारा ना लें। मलिक साहब, करने को तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मगर डरता हूँ कि कोई एक आध मेरे हाथ से ना मर जाए। उसने कहा और कुछ देर सोचने के बाद बोला,
4 रोज पहले इन लड़कों ने मोहल्ले में बलवा किया था। हमारे मोहल्ले में इमदाद हुसैन नामी एक शख्स रहता है, इमारती ठेकेदार है। उसकी बेटी रजिया स्कूल जाने के लिए रोजाना हमारे घर के सामने से गुजरती है। मुझे मालूम हुआ कि नजीर अली उसके साथ छेड़छाड़ करता था। 4 रोज पहले उसने रजिया को हाथ से पकड़कर फाटक के अंदर खींच लिया और उसके साथ बदतमीजी भी की। रोती हुई वापस घर गई और भाइयों को सारी बात बताई। थोड़ी देर के बाद उसके 2 भाई कोठी पर शिकायत करने आए। उस वक्त मैं घर पर नहीं था। मेरे इन सूरमा बेटों ने रजिया के दोनों भाइयों को कोठी के अंदर घसीट लिया और बहुत बुरी तरह मारा। इन लोगों ने इस मामले की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? बेटे तो रिपोर्ट लिखवाना चाहते थे, मगर इमदाद हुसैन ने मना कर दिया और शिकायत लेकर मेरे पास आ गया। मैंने अपने बेटों की तरफ से माफी मांगी और उसे यकीन दिलाया कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं होगी। वह शरीफ आदमी मेरे कहने पर चुप हो गया। दरअसल कारोबारी आदमी थाने कचहरी के चक्करों से डरता है, और दूसरी बात यह है कि इन लड़कों से सिर्फ मैं ही परेशान नहीं, मोहल्ले वाले भी परेशान हैं। लोग उनकी दुश्मनी से डरते हैं। उसकी ये बात काबिल गौर थी। अगर इन लड़कों से मोहल्ले वाले भी परेशान थे तो उनका कुछ इंतजाम करना जरूरी था। अपने किसी काबिल एतमाद मुलाजिम को यहाँ बुलाएं, मैंने कहा। मैं इमदाद हुसैन के घर पैगाम भिजवाना चाहता हूँ। वो उठकर अंदर गया और अपनी बहू जरीना को बुला लाया। वो एक खुश शक्ल और सादा सी थी। वो घरेलू किस्म की शलवार कमीज में मलबूस थी और उसके सर पर फूलदार चादर थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरे पर सोगवारी पाई जाती थी। उसने मुझे सलाम किया और दरवाजे के करीब खड़ी हो गई। मैंने उसके सलाम का जवाब देने के बाद पूछा, तुम्हारा आदमी कितने बजे घर से निकला था? उस वक्त 8 साढ़े 8 बजे होंगे, उसने जवाब दिया। ये नाश्ते के बाद की बात है। मैं नाश्ते के बर्तन उठाकर बावर्ची खाने में गई और वो दूसरे कमरे में चले गए। उसके बाद से मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी। 2 घंटे के बाद सरदारा ने शोर मचा दिया कि उसकी बहन गायब हो गई है। वो बार बार मेरे खावन का नाम ले रही थी और कह रही थी कि उन्होंने सितारा को अगवा किया। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? देखें जी, अगर मेरा खावन सितारा को अगवा करने की कोशिश करता तो वो शोर मचाती। कोठी में तो उस वक्त सब लोग जाग रहे थे, किसी ने शोर की आवाज नहीं सुनी। वो अपनी मर्जी से गई है जी। नाश्ता लगाने से पहले जब मैं बच्चों को स्कूल भेज रही थी तो वो उधर बागीचे के पास खड़ी थी। मुझे देखकर एक तरफ हो गई। जहूर अली का तुम्हारे साथ बर्ताव कैसा है? उसने गहरा सांस लिया और बोली, बस जी, जो मुकद्दर में लिखा हो वो तो होकर ही रहता है। शिकायत करने का क्या फायदा? अब्बा जी के दम से हमारा गुजारा चल रहा है, वरना मेरे खावन को तो किसी बात की परवाह तक नहीं। सुना है 4 दिन पहले इधर कोई झगड़ा हुआ था। नजीर अली ने किसी लड़की को छेड़ा था। बाद में तीनों भाइयों ने लड़की के भाइयों को भी मारा था। ये लोग तो जी रोज ही झगड़ा करते हैं। मैं लड़की के घर के किसी आदमी से बात करना चाहता हूँ। तुम खामोशी से उनके घर जाओ और उनसे कहो कि किसी आदमी को इधर भेज दें, मगर किसी को इस बात का पता ना चले। वो अपनी सुतर की तरफ देखने लगी। हाँ हाँ, जाओ, चली जाओ, मियां कादिर बख्श ने कहा। हम मलिक साहब का हुक्म नहीं टाल सकते। सरीना के जाने के बाद मैं बाहर निकला तो देखा सरदारा बेचैनी से लॉन के सामने टहल रही थी। सरकार, हमारे लिए क्या हुक्म है? उसने पूछा। तुम्हारे लिए हुक्म यह है कि लड़की की बरामदगी तक इस कस्बे से बाहर नहीं जाना। लेकिन सरकार, हम रहेंगे कहाँ? उसका भी इंतजाम हो जाएगा, मैंने कहा और टहलते हुए गेट के पास चला गया। थोड़ी देर के बाद एक नौजवान जिसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी गेट की तरफ आता दिखाई दिया। मैं समझ गया वो इमदाद हुसैन का बेटा था। शक्ल सूरत से वो एक सुलह पसंद नौजवान नजर आता था। मेरे इस्तफसार पर उसने बात की तस्दीक कर दी कि वो इमदाद हुसैन का ही बेटा था और अपना नाम अमजद हुसैन बताया। तुमने अपने माथे पर पट्टी क्यों बांध रखी है? मैंने पूछा। वो परेशान नजर आने लगा। गालिबन उसने ये अंदाजा लगाया था कि नजीर अली ने उसके खिलाफ पर्चा कटवा दिया था। ये तो ऐसे ही चोट लग गई थी। मैंने सुना है कि 4 रोज पहले नजीर ने तुम्हारी बहन को छेड़ा था और बाद में अपने भाइयों के साथ मिलकर तुम्हें मारा था। हाँ जी, ऐसा ही हुआ था। तो तुमने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? हम शरीफ लोग हैं जी। उसने परेशान नजरों से इधर उधर देखा। अब्बा जी ने रिपोर्ट लिखाने से मना कर दिया था। इसी असना में उसका बड़ा भाई भी वहां पहुंच गया। वो खासा घबराया हुआ लग रहा था। वो भी यही समझा था कि नजीर अली ने उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी है। उसने मुझे सलाम करने के बाद पूछा, क्या बात है जी, आपने हमें किस लिए बुलवाया है? मैं नजीर अली और उसके भाई के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता हूँ, मैंने कहा। मुझे मालूम हुआ है कि उन्होंने मोहल्ले में बहुत दहशत फैला रखी है। तुम मेरे साथ थाने चलो और उनके खिलाफ पर्चा कटवाओ, और अगर मोहल्ले में कोई और मुद्दई हो तो उसे भी साथ ले चलो।
میری بات سن کر ان کے چہروں پر اطمینان نظر آنے لگا۔ بڑے بھائی کا نام انور حسین معلوم ہوا۔ اس نے کہا، جناب، ان لوگوں کی بدماشی کی وجہ سے کئی لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو اسکول سے اٹھا لیا ہے۔ امجد نے کہا، ابا جی نے ہماری بہن کو بھی اسکول جانے سے منع کر دیا ہے، ہم دوسروں کی بات کیا ہی کریں۔ وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ نذیر اور منظور وہاں پہنچ گئے اور سخت نظروں سے انور اور امجد کو گھورنے لگے۔ تم لوگ ہمارے گیٹ پر کیا کر رہے ہو؟ منظور نے پوچھا۔ تھانے دار صاحب سے بات کر رہے ہیں، انور نے جواب دیا۔ میں نے امجد کی پٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نذیر سے پوچھا، یہ چوٹ تم نے اسے لگائی تھی؟ پتہ نہیں جی، آپ کیا بات کر رہے ہیں، نذیر نے بے پرواہی سے کہا۔ ہمارا ان سے کیا واسطہ؟ کیوں بھائی امجد حسین، کیا ہوا تھا؟ اس نے ہماری بہن کے ساتھ دست درازی کی تھی، امجد نے جواب دیا۔ ہم پوچھنے آئے تو تینوں بھائیوں نے ہمیں پکڑ کر مارا۔ یہ جھوٹ بولتا ہے، منظور نے کہا۔ اصل بات میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ پوچھیں کہ لڑائی ہماری کوٹھی کے اندر ہوئی تھی یا باہر؟ انور نے کہا، انہوں نے ہمیں پکڑ کر اندر کھینچ لیا تھا۔ اتنا قانون تو ہم بھی جانتے ہیں کہ جو کسی کے گھر میں گھستا ہے وہی اصل مجرم ہوتا ہے، منظور نے کہا۔ یہ بری نیت سے ہمارے گھر میں گھسے اور ہم کو اپنے بچاؤ میں کارروائی کرنا پڑی۔ بری نیت سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ بات تو ان سے پوچھیں، نذیر نے کہا۔ یہ اپنی بات بتا چکے ہیں، یہ تم سے بات کرنے آئے تھے۔ آپ تو ان کی طرفداری کر رہے ہیں، تم نے ان کی بہن رضیہ کو چھیڑا تھا۔ لو جی، حد ہی ہو گئی، منظور سینہ تان کر انور کی طرف مڑا۔ گل سنائے، تم نے بھی اسی محلے میں رہنا ہے اور ہم نے بھی اسی محلے میں رہنا ہے، ہماری دشمنی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ نذیر نے کہا، ملک صاحب، ہم ان کے خلاف پرچہ کٹوانا چاہتے ہیں، یہ دونوں قتل کی نیت سے ہمارے گھر میں گھسے تھے۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلو، پرچہ وہی کٹے گا۔ پھر میں انور کی طرف متوجہ ہوا اور ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا، تم دونوں اپنے گواہ لے کر تھانے پہنچو، جس نے بھاگنے کی کوشش کی وہی مجرم ہوگا۔ انور اور امجد تھانے پہنچنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گئے۔ منظور اپنے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا خیال ہے، کرا دیں درد رپورٹ؟ مٹی پاؤ، نذیر نے کہا، غریب آدمی ہے، مارے جائیں گے۔ منظور اپنے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا خیال ہے، کرا دیں درج رپورٹ؟ مٹی پاؤ، نذیر نے کہا، غریب آدمی ہے، مارے جائیں گے۔ تم دونوں تھوڑا انتظار کرو، میں نذیر کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا، میں سرداراں سے دو باتیں کر لوں۔ میاں قادر بخش برآمدے میں ٹہل رہا تھا، میں نے اس کے قریب جا کر کہا، آپ کے بیٹوں کو میں تھانے لے کر جا رہا ہوں، ظہور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، وہ کہاں مل سکتا ہے؟ اس نے ظہور کے دوستوں اور اپنے چند رشتہ داروں کے پتے بتائے جو میں نے ڈائری میں نوٹ کر لیے۔ پھر سرداراں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان لوگوں کو فی الحال ادھر کوٹھی میں ہی رہنے دیں، اس عورت کا پیشہ اچھا نہیں ہے مگر یہ دل کی بری نہیں، مجھے یقین ہے کہ اب یہ آپ کی حمایت کرے گی۔ میاں قادر کا غصہ بھی کسی قدر کم ہو چکا تھا، اس نے چند لمحے میری بات پر غور کیا، پھر سرداراں اور اس کے ساتھیوں کو آواز دے کر قریب بلایا۔ ملک صاحب نے تم لوگوں کی سفارش کی ہے، اس نے کہا، یہ کہتے ہیں کہ تمہیں حویلی میں رہنے کی اجازت دوں۔ میاں صاحب، مجبوری کی بات ہے، اعظم نے کہا، اگر لڑکی غائب نہ ہوتی تو اس وقت ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے۔ میاں قادر نے سلامت علی کی طرف دیکھا، جو لڑکیوں کی طرح شرمایا شرمایا سا سرداراں کے پیچھے کھڑا تھا۔ تم مرد ہو یا لڑکی؟ جو آپ سمجھ لیں جی، سلامت علی نے کمر لٹکائی۔ اچھا، غور سے میری بات سنو، میاں قادر نے کہا، سرداراں، تم کوٹھی میں رہو گی اور ہماری خدمت بھی کرو گی۔ یہ سن کر سرداراں کے چہرے پر رونق آ گئی، بولی، موتیاں والی سرکار، ہم تو پیدا ہی خدمت کے لیے ہوئے ہیں، آپ کہیں تو ادھر ہی ڈیرا لگا لیتے ہیں، ایسی خدمت کروں گی کہ آپ اولاد کی نافرمانی کا سارا غم بھول جائیں گے، زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میاں قادر نے کہا، تمہارے یہ ساتھی سروینٹ کوارٹر میں رہیں گے، ان کو کوٹھی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بہت اچھا سرکار، آپ مالک ہیں۔ سلامت نے پوچھا، کچھ کھانے پینے کو تو مل جائے گا نا؟ کھانے پینے کو بھی مل جائے گا، میاں قادر نے جواب دیا۔ ہم نے منظور اور نذیر کو ساتھ لیا اور تھانے پہنچ گئے۔ ہم نے ارادہ بدل لیا ہے، نذیر علی نے کہا، ہم پڑوسیوں سے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے رولر سے اس کے کندھے پر چوٹ لگائی، پھر پوچھا، تمہارے تعلقات اچھے کس سے ہیں؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کچھ غصے اور کچھ گھبراہٹ سے پیچھے ہٹا۔ آپ اپنے ڈنڈے کو ذرا قابو میں رکھیں۔ میں نے ایک رولر اس کی ران پر رسید کیا۔ میرے سوال کا جواب دو، میں نے پوچھا ہے کہ تمہارے تعلقات اچھے کس سے ہیں؟
कौन तुम्हारी शराफत की गवाही दे सकता है? ताल्लुकात तो सबसे ही अच्छे हैं जी। मलिक साहब, हमने जुर्म क्या किया है? मंजूर भाई की हिमायत में आगे बढ़ा। कुछ ख्याल करे जी। मैंने उसके पेट में रूलर चुभोया और उसे अदब से खड़े रहने का हुक्म दिया। फिर नजीर की तरफ मुतवज्जा हुआ। हाँ मियां नजीर अली, मुझे उन लोगों के नाम पते चाहिए जो तुम्हारी शराफत की गवाही दे सकते हो। इस तरह तो मैं कोई नाम नहीं बता सकता। तुम बताओ। मैंने मंजूर की पिंडलियों पर रूलर से जर्ब लगाई। तुम्हें मैंने कहा भी था कि दोबारा शिकायत नहीं आनी चाहिए। मैंने तो कुछ नहीं किया जी। अनवर और अमजद को किसने मारा था? मारा तो हमने ही था, मगर वो हमारी कोठी में घुस आए थे। मैंने उसकी कलाई पर रूलर रसीद किया। रजिया को क्यों छेड़ा था तुमने? रजिया को तो नजीर ने बात करने के लिए रोका था। ओए, क्या लगती है वो तेरी? मैंने नजीर को रूलर रसीद किया। क्यों रोका था तूने उसको? नजीर ने गुस्सैली नजरों से अपने भाई की तरफ देखा, जिसने उस गलती का इकरार कर लिया था। फिर बोला, मैंने नहीं रोका था जी। वो बड़ी नजरबाज लड़की है। वो मुझसे बातें करने के बहाने ढूंढती रहती है। खुद ही बात करने के लिए रुकी थी वो। अगर वो खुद ही रुकी थी तो उसने घर जाकर अपने भाइयों के पास तुम्हारी शिकायत क्यों की? मैं क्या कह सकता हूँ भी? तुम बहुत कुछ कह सकते हो। मैंने उसकी पिंडली पर जर्ब लगाई। और बहुत कुछ कहोगे भी। तुम लोगों ने पूरे मोहल्ले में गन मचाया हुआ है। लोग मेरे पास तुम्हारी शिकायतें लेकर आते हैं। कई लोगों ने तुम्हारी बदमाशी की वजह से अपनी बेटियों को स्कूल से उठा लिया। मैं तुम लोगों की टांगे तोड़ दूंगा। किसने शिकायत की है जी? ओए, मुझसे सवाल करते हो? मैंने रूलर रसीद करते हुए कहा। सवाल करना मेरा काम है। महल्ले के किसी ऐसे शरीफ आदमी का नाम बताओ जो तुम दोनों की जमानत ले सकता हो। महल्ले वाले हमसे खार खाते हैं भी। तुम दोनों काम क्या करते हो? काम? हम अब्बा जी के कारोबार में उनकी मदद करते हैं। तुम्हारा बाप तो कहता है कि तुम एक तिनका भी नहीं तोड़ते, हराम की खाते हो। तुम सच्चे हो या तुम्हारा बाप सच्चा है? मंजूर बोला, बात यह है जी कि अब्बा जी हम पर भरोसा नहीं करते। भरोसा शरीफ और ईमानदार लोगों पर किया जाता है। जिस बाप ने तुम लोगों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तुम उसकी इज्जत नहीं करते और किसी की क्या करोगे? हम अपने अब्बा जी की इज्जत करते हैं जी। तुम अपने बाप की जो इज्जत करते हो वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ छुपा हुआ है? हमें कुछ नहीं पता जी। मैंने दोनों को हवलदार के सुपुर्द कर दिया और एक छापा मार पार्टी जहूर की तलाश में रवाना कर दी। कुछ देर के बाद अनवर और उसका भाई अमजद चंद आदमियों के हमरा थाने पहुंच गए। मैंने उनके और सरदारा के बयानात की रोशनी में तीनों भाइयों पर इक़्ताम कत्ल, ज़र्ब शदीद, जबरे मुजरिमाना, अगवा और गुंडागर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया। मंजूर और नजीर को इस बात का बखूबी अंदाजा हो गया था कि ये सारी कार्रवाई उनके बाप के इमा पर की गई थी। रात के तकरीबन 9 बजे छापामार पार्टी जहूर अली सितारा को गिरफ्तार करके ले आई। सितारा बूटे से कद की निहायत हसीन और पुरकशिश लड़की थी। सरदारा ने उसकी उम्र 13-14 साल बताई थी, मगर वो पूरे जिस्म की जवान लड़की थी और उसकी उम्र 20 साल से ज्यादा मालूम होती थी। जहूर अली की उम्र 30-32 साल के लगभग मालूम होती थी। उसने अपने गले में रेशमी मफलर डाल रखा था और खासा बेपरवाह नजर आ रहा था। अय्याशी और आवारगी उसके चेहरे पर नुमाया तौर पर पाई जाती थी। ये बात उसे मालूम ही नहीं थी कि उसके खिलाफ संगीन नौयत के इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज किया जा चुका था। ना ही ये मालूम था कि उसके दोनों भाई हवालात में बंद थे। क्या बात है थानेदार साहब, हमें किस जुर्म में पकड़ा गया है? उसने बड़े दोस्ताना अंदाज में पूछा। गालिबन वो सितारा को ये बावर कराना चाहता था कि उसके पुलिस से बहुत अच्छे मरासिम थे। मैंने तो इस मजलूम लड़की की मदद की है। आप बेशक इससे पूछ लें। इसका सरदारा से कोई रिश्ता नहीं है। ये इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहती है। सितारा ने उसकी तायद में बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन मैंने उसे चुप करा दिया और जहूर अली के सामने जा ठहरा। रूलर मेरे हाथ में था। जहूर अली, मालूम होता है कि तुम काफी इंसान दोस्त आदमी हो। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा। मजलूमों का बहुत ख्याल रखते हो। वो भी मुस्कुराया। बोला, बस जी, खुदा की मेहरबानी है। मुझसे किसी की तकलीफ देखी ही नहीं जाती। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैंने सर हिलाते हुए कहा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे तुम काम क्या करते हो? हमारा अपना कारोबार है जी, किसी चीज की कमी नहीं है। कारोबार तो तुम्हारा बाप चलाता है, उसने नौकर रखे हुए हैं। तुम्हारे भाई बता रहे थे कि तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत ही पेश नहीं आती। ये तो है जी, उसने फखरिया लहजे में कहा। कारोबार के यही तो मजे हैं। तुम्हारे तो जरूर मजे होंगे, पर तुम्हारा बाप
तुम लोगों की हड हरामी की वजह से बड़ा परेशान रहता है। जी? वो चौंका। उस बुढ़ापे में उसको सारे काम करने पड़ते हैं। उस जैसा मजलूम आदमी मैंने कोई नहीं देखा। ऐसी तो कोई बात नहीं है जी। ओए, इस खूबसूरत छोकरी की मजलूमियत तो तुम्हें फौरन नजर आ गई, मगर उस बूढ़े बाप की मजलूमियत कभी नजर न आई, जिसकी कमाई खाकर तुम तीनों ऐश कर रहे हो। अब्बा जी तो हमें ख्वामा बदनाम करते रहते हैं। अच्छा, तुम अपने बाप की क्या खिदमत करते हो? इसको तो छोड़ दें जी, ये वो हमारे घर की बात है। आप सितारा का बयान सुन लें और हमें जाने दें। तुम इससे शादी करना चाहते हो? दरअसल ये बेचारी बेसहारा है, मैं इसका सहारा बनना चाहता हूँ। कोई जबरदस्ती की बात नहीं, आप बेशक इससे पूछ लें। उसकी जरूरियात कहाँ से पूरी करोगे? हमारा तो कारोबार है जी, हम खाते पीते लोग हैं। कारोबार तो तुम्हारे बाप का है। वो तुम्हारी पहली बीवी और बच्चों का खर्चा इसलिए बर्दाश्त कर रहा है कि वो खानदान की लड़की है। अगर तुमने दूसरी शादी कर ली तो वो तुम्हें घर से निकाल देगा। अब्बा जी ऐसा नहीं कर सकते, उसने कदरे तेजी से कहा। क्यों नहीं कर सकते? वो तुम्हारे बाप का कानूनी हक है। वो कानून की मदद से ऐसा कर सकता है और वो ऐसा करने का फैसला भी कर चुका है। छोड़े जी, देखा जाएगा। जायदाद के वारिस तो हम हैं। अब्बा जी तो गुस्से में बहुत कुछ कहते रहते हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते। जवान औलाद को घर से निकालना इतना आसान काम भी नहीं। आप हमारे जाती मामलात को छोड़ें और हमें यहां से जाने की इजाजत दें। अब तुम इधर ही रहोगे। तुम्हारे खिलाफ अगवा का मुकदमा लिखा जा चुका है। सितारा बालिग और खुद मुख्तार है। यह अदालत के जरिए खुद मुख्तारी हासिल कर चुकी है। सितारा, थानेदार साहब को अदालत का मुख्तारनामा निकाल कर दिखाओ। सितारा मुतजब्जब नजर आने लगी। उसने जहूर अली के मुतालिक मेरी जबान से जो कुछ सुना था उसे वो इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। जहूर अली ने उसे जो सब वाक़ दिखाए थे उनका पर्दा चाक हो चुका था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे अदालत से खुद मुख्तारी मिल चुकी थी। अगरचे ये खुद मुख्तारी उसे जहूर अली की मदद से ही हासिल हुई थी, लेकिन वो इसकी यानी जहूर अली की पाबंद नहीं थी। ये बात मुझे बाद में मालूम हुई थी कि दोनों फरार होकर सीधे अदालत गए थे और एक होशियार वकील की मदद से खुद मुख्तारी हासिल कर ली थी। जहूर अली, अगवा के अलावा तुम पर दफा 308, 325, 365, 354 और 384 वगैरह के तहत मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। इन जराइम में तुम्हारे भाई भी शामिल हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? वो पहली दफा कुछ परेशान नजर आने लगा। हमने तो कोई जुर्म नहीं किया। 4 रोज पहले तुम्हारे भाई नजीर अली ने रजिया नामी एक लड़की को उस वक्त अगवा करने की कोशिश की जब वो स्कूल जा रही थी। उसके शोर मचाने पर नजीर अली उसे छोड़ने पर मजबूर हो गया। बाद में रजिया के भाई अमजद हुसैन और अनवर हुसैन शिकायत लेकर तुम्हारी कोठी पर आए तो तुम तीनों भाइयों ने उन पर कातिलाना हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह जदोकोब किया। वो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे। ये सब झूठ है जी, हमने तो किसी को कुछ नहीं कहा। रजिया के बाप इमदाद हुसैन ने और कई दूसरे लोगों ने तुम लोगों की वजह से अपनी बेटियों को स्कूल से उठा लिया है। ये लोग तुम तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा कर गए हैं। मोहल्ले के मौजजीन का कहना है कि तुमने मोहल्ले में दहशत फैला रखी है। तुम्हारी बदमाशी की वजह से शरीफ लोगों की जिंदगी अजाब बनी हुई है। उसने मोहल्ले के शरीफ लोगों को गाली देते हुए कहा, किस शरीफ आदमी ने मेरे खिलाफ पर्चा कटवाने की जुर्रत की है? उसका नाम क्या है? मैंने उसके उल्टे हाथ पर रूलर से चोट लगाई। अपनी जबान को काबू में रखो। उसने हैरत और गुस्से से मेरी तरफ देखा और बोला, थानेदार साहब, मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूं। मैंने एक जरब उसके बाजू पर लगाई। गुंडे बदमाश वाकई मामूली नहीं होते, लेकिन हम उनका इलाज करना खूब जानते हैं। फिक्र न करो, तुम्हारी सारी बदमाशी निकल जाएगी, तुम्हारी भी और तुम्हारे भाइयों की भी। उन दोनों की भी मैंने थोड़ी सी टिकोर की है। क्या आप उनको थाने लाए थे? वो इस वक्त भी थाने में ही हैं और हवालात में बंद हैं। जी, हवालात में बंद है? बदमाशों को हम हवालात में ही बंद किया करते हैं। यह आपने अच्छा नहीं किया। हमारे अब्बा जी साहिब हैसियत आदमी हैं, वो बड़े आराम से हमारी जमानत करवा लेंगे। मैंने उसे एक हवलदार के सुपुर्द करके कमरे से बाहर भेज दिया और सितारा की तरफ मुतवज्जा हुआ। हाँ तो सितारा बीबी, तुम्हारा क्या मामला है? कुछ नहीं जी, मेरा तो कोई मामला नहीं है, उसने घबरा कर जवाब दिया। मुझे तो सिर्फ खुद मुख्तारी की जरूरत थी, वो मुझे मिल गई है, और तो कोई बात नहीं है जी। ये शादी का क्या मामला है? कोई मामला नहीं है, शादी की तो कोई बात ही नहीं हुई।
میں ایک بیوی بچوں والے سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی پلٹ جائے گی۔ ظہور علی کی باتوں پر اس کی خاموشی سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس سے شادی کا وعدہ کر چکی تھی، اور یہ بات قرین قیاس بھی تھی، کیونکہ ظہور علی مفت میں کسی حسینہ کی چاکری کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ ستارہ بیوی، مجھے ساری کہانی معلوم ہے، میں نے کہا۔ یہ کسی رئیس کی بیٹھک نہیں ہے، تھانہ ہے۔ یہاں جھوٹ بولنے والے پھنس جایا کرتے ہیں، اس لیے سچ بولنے کی کوشش کرو۔ کیا تم نے ظہور علی سے شادی کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ بولی، اس وقت مجھے حقیقت معلوم نہیں تھی۔ ظہور نے اپنی جائیداد اور کاروبار کے بارے میں جھوٹ بولا تھا اور میں اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ یعنی تم دولت کی وجہ سے اس سے شادی کرنے پر تیار ہو گئی تھی؟ اس نے سر جھکا لیا اور بولی، عورت کو تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں عزت کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ یہ گانے بجانے کا کام مجھے پسند نہیں۔ سرداراں تمہاری کیا لگتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں اس کی بہن ہوں، لیکن مجھے یقین نہیں ہے۔ کیوں؟ تمہیں یقین کیوں نہیں ہے؟ میں بچپن سے سرداراں کے پاس رہ رہی ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا خود کو انہی لوگوں کے درمیان پایا ہے، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں۔ کبھی کبھی میرے خیالوں میں ایک چھوٹے سے گھر کا خاکہ ابھرنے لگتا ہے، ایک ایسے گھر کا خاکہ جس میں 3-4 بچے، ایک مہربان سی عورت اور ایک اچھا سا آدمی رہتا تھا۔ شاید وہ میرے ماں باپ ہوں۔ ہو سکتا ہے ان لوگوں نے تمہیں بچپن میں اغوا کر لیا ہو۔ کبھی کبھی مجھے بھی یہی خیال آتا ہے، لیکن میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ ستارہ بھی میرا اصل نام نہیں ہے۔ کیا سرداراں کے ماں باپ زندہ ہیں؟ ہاں، زندہ ہیں۔ ماں تو ساتھ رہتی ہے مگر باپ کہیں اور رہتا ہے۔ دونوں میں علیحدگی ہو چکی ہے، کم از کم مجھے تو یہی بتایا گیا ہے۔ ان لوگوں کا تمہارے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ سلوک تو برا نہیں، مگر میں اپنی مرضی نہیں کر سکتی۔ اکیلی کہیں جا نہیں سکتی، کسی سے مل نہیں سکتی۔ میرا ڈانس دیکھنے والے بہت سے لوگ مجھ سے علیحدگی میں ملنا چاہتے ہیں، مگر سرداراں اجازت نہیں دیتی۔ کہتی ہے ہم شریف لوگ ہیں، ڈانس اور گانا بجانا ہمارا پیشہ ہے، مگر ہم کسبی نہیں ہیں، جسم فروشی نہیں کرتے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ڈانس بھی ایک طرح کی جسم فروشی ہے، اسی لیے میں اس کام سے چھٹکارا پانا چاہتی ہوں۔ مجھے اس کی بات پسند آئی۔ اس نے اپنی کمزوری کو خوبصورت لفظوں میں چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ یقیناً شریف ماں باپ کی بیٹی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، ڈانس کرنا جسم فروشی کیسے ہوا؟ یہ تو ایک فن ہے۔ ملک صاحب، میرا استاد جس نے مجھے ڈانس سکھایا ہے میرے ساتھ آیا ہوا ہے۔ استاد اعظم اس کا نام ہے۔ وہ اب بھی مجھ سے اچھا ڈانس کرتا ہے، لیکن اگر ایک طرف میرا ڈانس ہو رہا ہو اور دوسری طرف اس کا، تو سب لوگ میری طرف ہی آئیں گے۔ اس کا ڈانس کوئی نہیں دیکھے گا، بلکہ کچھ لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ لوگ ڈانس سے زیادہ جسم دیکھتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم اپنی جسم کی ادائیں فروخت کرتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی سرداراں سے اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں پوچھا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ ڈر سا لگتا ہے اگر میں نے یہ بات پوچھی تو یہ لوگ مجھ پر اور زیادہ پابندیاں لگا دیں گے۔ ہم اس معاملے میں تفتیش کر سکتے ہیں، لیکن تمہیں ان لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کروانا پڑے گا۔ میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیا تمہیں اپنے سگے ماں باپ کے پاس جانے کی خواہش نہیں؟ خواہش اور حقیقت میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ میرے ماں باپ یقیناً بہت نیک اور شریف لوگ ہوں گے۔ میں انہیں پا کر اور وہ مجھے پا کر بہت خوش ہوں گے، لیکن یہ خوشی عارضی ہوگی۔ رفتہ رفتہ انہیں یہ بات پریشان کرنا شروع کر دے گی کہ میں نے اپنی جوانی کا ایک بہت بڑا حصہ طوائف کے کوٹھے پر گزارا ہے۔ ہمارے عزیز و اقارب اور جاننے والے اس سلسلے میں چیمے گوئیاں شروع کر دیں گے۔ میرے باپ باپ میری پاک بازی کی قسم نہیں کھا سکیں گے اور نہ ہی میری قسموں پر یقین کریں گے۔ اس لیے میں اپنے ماں باپ کے لیے اذیت اور آزمائش کا باعث نہیں بننا چاہتی۔ وہ کچھ دیر خاموش ہو گئی، پھر بولی، اگر مجھے کوئی شریف آدمی مل گیا اور اس نے میرے ماضی کے بارے میں پردہ پوشی کا وعدہ کیا تو پھر میں اپنے والدین کو تلاش کرنے کے بارے میں غور کروں گی۔ وہ خاصی ذہین اور حقیقت پسند لڑکی تھی۔ زندگی کے تجربات نے اسے بہت کچھ سکھایا تھا۔ میں نے کہا، ستارہ بیوی، مجھے تمہارے خیالات سے پورا اتفاق ہے اور میں تمہاری مدد بھی کروں گا، لیکن فی الحال مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میری مدد کی ضرورت؟ بات یہ ہے کہ میاں قادر بخش اپنے ان تینوں بیٹوں کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ انہوں نے اس کی زندگی جہنم بنائی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ محلے والے بھی ان بھائیوں سے بہت پریشان ہیں۔ میں انہیں لمبی سزا دلوانا چاہتا ہوں۔ تم یہ بیان دے دو کہ ظہور علی نے تمہیں اپنے بھائیوں کی مدد سے اغوا کیا تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ظہور علی نے میرے ساتھ کوئی برائی نہیں کی، وہ میری خواہش پر میرے ساتھ گیا تھا۔
میں تو ان لوگوں کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کروانا چاہتی جنہوں نے میرے ماں باپ سے مجھے جدا کر دیا ہے۔ میں نے اسے ایک الگ کمرے میں بٹھا دیا اور سپاہی کو بھیج کر سرداروں اور استاد اعظم کو تھانے بلوا لیا۔ میری بہن مل گئی جی؟ سردارہ نے آتے ہی سوال کیا۔ ہمیں ایک لڑکی ملی تو ہے، مگر وہ تمہاری بہن نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ تم نے اپنی بہن کی عمر 13-14 سال اور نام ستارہ بتایا تھا، مگر ہمیں جو لڑکی ملی ہے اس کی عمر 20 سال کے قریب ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کا نام ستارہ نہیں ہے۔ استاد اعظم نے کہا، ہمیں اس کی شکل دکھا دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہو۔ سردارہ نے کہا، وہ دیکھنے میں ذرا بڑی لگتی ہے لیکن اس کی عمر زیادہ نہیں ہے۔ لڑکی نے بیان دیا ہے کہ اسے بچپن میں اغوا کیا گیا تھا۔ میں نے سردارہ سے کہا، وہ تمہیں اپنی بہن تسلیم نہیں کرتی، اس نے عدالت سے خود مختاری حاصل کر لی ہے، اب وہ اپنی مرضی سے کہیں بھی جا سکتی ہے، تم اسے اپنے ساتھ جانے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ وہ جھوٹ بولتی ہے جی، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ ثبوت تو ہم نکالیں گے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ استاد اعظم سردارہ کا بازو پکڑتے ہوئے بولا، آؤ چلیں، اگر ستارہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے تو ہمیں اس کے لیے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کہیں نہیں جاؤ گے، میں نے کہا، تم دونوں اغوا کے جرم میں زیر حراست ہو۔ جی؟ سردارہ نے پریشانی سے کہا، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا جی، آپ ستارہ کو ہمارے سامنے تو لائیں، جب ضرورت ہوگی سامنے بھی لے آئیں گے، میں نے کہا۔ پھر نائٹ ڈیوٹی پر متعین حوالدار کو بلا کر کہا، ان دونوں کے لیے منجی بسترے کا انتظام کرو، یہ ہمارے مہمان ہیں۔ سردارہ واویلا کرنے لگی لیکن میں نے اس کے شور کو نظر انداز کر دیا۔ سلامت علی ان کے ساتھ ہی آیا تھا اور تھانے کے باہر رک گیا۔ جب اسے پتا چلا کہ دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو وہ چپ چاپ وہاں سے کھسک گیا۔ میں ستارہ کو ساتھ لے کر میاں قادر بخش کی کوٹھی پر پہنچ گیا اور اسے ساری کہانی سنانے کے بعد کہا، اس لڑکی کو 2-4 روز کے لیے اپنی کوٹھی میں رکھ لیں۔ ملک صاحب، مجھے اس معاملے میں چکر ہی چکر نظر آتا ہے، میاں قادر نے کہا، ایسا نہ ہو کہ میں کسی نئی مصیبت میں پھنس جاؤں۔ آپ فکر نہ کریں، صرف 2-4 دن کی بات ہے۔ میاں قادر نے ستارہ سے پوچھا، کیا تمہیں پکا یقین ہے کہ سردارہ نے تمہیں اغوا کیا تھا؟ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، ستارہ نے جواب دیا۔ میں نے ملک صاحب سے صرف یہ کہا کہ یہ لوگ مجھے اپنے نہیں لگتے، میں ان کی گرفتاری پر خوش نہیں ہوں، مجھے تو صرف خود مختاری کی ضرورت تھی جو میں نے حاصل کر لی۔ اگر آپ لوگ میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو کسی شریف آدمی سے میری شادی کر دیں۔ اس بات پر میاں قادر سوچ میں پڑ گیا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے کہا، اگر تم میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں اپنی بہو بنا سکتا ہوں۔ میاں صاحب، جو شخص اپنے پالنے والے کا وفادار نہیں بنا وہ بیوی کا وفادار کیسے بنے گا؟ میں نے محسوس کیا کہ میاں قادر کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اس نے تیوری چڑھاتے ہوئے پوچھا، تمہارا مطلب کیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بیٹوں سے خوش نہیں ہیں۔ شاید تم نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ بعض بیویاں بگڑے ہوئے مردوں کو سیدھا کر دیا کرتی ہیں، میاں قادر نے برہمی سے کہا۔ خیر چھوڑو اس بات کو، میں ملک صاحب کی سفارش پر تمہیں 2-4 دن کے لیے کوٹھی میں رہنے کی اجازت دے رہا ہوں۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی برا بھلا ہو گیا تو میری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ میاں صاحب، شاید آپ میری بات کا برا مان گئے ہیں، ستارہ نے کہا، شاید میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہے۔ میاں قادر نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور ملازمہ کو بلا کر کہا، اس کو اسی کمرے میں لے جاؤ جس میں سردارہ ٹھہری ہوئی تھی، اور ہاں، اس کو روٹی ٹکر بھی دے دینا۔ ملک صاحب، دیکھا آپ نے؟ ستارہ کے جانے کے بعد میاں قادر نے کہا، کتنے نخرے ہیں اس طوائف سادی کے۔ صبح اس نے بیٹے کو الو بنایا، اب باپ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں اس طبقے کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، جوانی میں میرا ان لوگوں سے بڑا واسطہ رہا ہے۔ یہ کہتی ہے کہ اب یہ عزت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ ملک صاحب، ان کی باتوں پر نہ جائیں، باتیں یہ بڑی ذہانت کی کرتی ہیں۔ یہ ہر رئیس اور جاگیردار سے یہی کہتی ہیں کہ یہ کسی شریف آدمی سے شادی کر کے عزت کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، اور اپنی مظلومیت کی بے شمار کہانیاں بھی سناتی ہیں۔ انہیں کسی نے بچپن میں اغوا کر لیا تھا، کسی نے محبت کا فریب دے کر ان کی زندگی برباد کر دی، یا ان کے رئیسوں اور جاگیرداروں کو پھانسنے کے ہتھ کنڈے ہیں۔ کسی غریب آدمی سے یہ شادی کرنے پر کبھی تیار نہیں ہوں گی۔ میں نے کئی رئیسوں کو ان طوائفوں کے چکر میں دیوالیہ ہوتے دیکھا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کسی غریب کلرک کو پکڑ کر لے آئیں، ستارہ سے کہیں کہ اس سے شادی کر لے، یہ کبھی ہاں نہیں کرے گی، صاف انکار کر دے گی، لیکن میرے جیسے دولت مند بڈھے سے فوراً شادی پر راضی ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ ستارہ مختلف لڑکی ہے، میں نے کہا۔ اس نے پرفریب مسکراہٹ سے میری طرف دیکھا اور بولا، لگا لیں شرط، اگر یہ راضی نہ ہوئی تو 100 کے 500 دوں گا، آپ ہار جائیں گے۔ اس نے ہاتھ پھیلایا اور بولا، میرے ہارنے کی فکر نہ کریں،
100 के 500 कमाए, निकालें 100 का पत्ता। मैंने पूछा, फैसला कब तक होगा? कल सुबह 10 बजे तक, उसने जवाब दिया। इस वक्त मेरी जेब में 100 रुपए नहीं थे। मैंने 10 का नोट निकालकर उसके हाथ पर रखा और कहा, मैं आपका ज्यादा नुकसान नहीं करता, 10 के 50 तैयार रखें, सुबह 10 बजे आऊंगा। उस जमाने में सोना 50 रुपए तोला था, आज 3,500 रुपए तोला है, यानी उस जमाने के 10 रुपए आज के 700 रुपए के बराबर थे। अगली सुबह मैं सरदारा से पूछगछ करना चाहता था, मगर बावजह तजस्सुस मियां कादिर बख्श की कोठी पर पहुंच गया। उसने बड़ी आसूदा सी मुस्कुराहट से मेरा इस्तकबाल किया, मुझे बैठक में बिठाया और सितारा को बुला लिया। सितारा के हाथ में एक तश्तरी थी जो कपड़े से ढकी हुई थी। वो शर्माई शर्माई सी थी और मुझसे नजरें चुराने की कोशिश कर रही थी। उसकी ये अदा देखकर मैं बहुत कुछ समझ गया और ये भी समझ गया कि मेरे 10 रुपए गए। सितारा ने तश्तरी मेरे सामने रखी और परे होकर बैठ गई। मैंने कपड़ा हटाया तो देखा उसमें मिठाई थी। ये मिठाई किस खुशी में है? मैंने बेदिली से पूछा, हालांकि सारी बात वाज़ेह थी। मुझे 10 रुपए के नुकसान से ज्यादा शर्त हारने का अफसोस था। वो लड़की अपनी खूबसूरती और मासूमियत से मुझे भी बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गई थी। सितारा, तुम बताओ ये मिठाई किस खुशी में लाई गई है? मियां कादिर ने कहा। सितारा ने झुकी झुकी पलकों से कहा, मियां साहब ने मेरा सहारा बनने का वादा किया है। बुझारतें क्यों डाल रही हो? मियां कादिर ने कहा। खुलकर कहो कि हमने शादी करने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, सितारा ने हौले से कहा। मैं हैरत से इस मासूम लड़की को घूरने लगा। उसकी और मियां कादिर की उम्र में कम से कम 40 साल का फर्क था। मियां कादिर ने उसे अंदर भेज दिया और मुझसे कहा, क्यों मलिक साहब, मैंने आपसे क्या कहा था? आप वाकई तजुर्बेकार हैं, मैंने कहा। ये अगवा और शराफत और इज्जत की जिंदगी सब फरेब देने वाली बातें हैं। ये लड़की जाहिर में भी तवाइफ है और बातिन में भी तवाइफ है। उसने लफ्ज बातिन पर खासा जोर दिया। खैर जो कुछ भी है, मैंने कहा, आप शादी से पहले अच्छी तरह सोच समझ लें। यह आपके बेटे से भी शादी का वादा कर चुकी है, सोचने की क्या जरूरत है? उसने हंसकर कहा, यह तो महज एक खेल है। मैं इन तवाइफों को अच्छी तरह जानता हूँ। ये बीवी मेरी होगी और इश्क मेरे बेटों से लड़ाएगी। जो काम मैंने जवानी में नहीं किया वो बुढ़ापे में कैसे कर सकता हूँ? मैंने शकामेज नजरों से उसे घूरा। कहीं आपके इस खेल में सितारा तो शामिल नहीं? हरगिज हरगिज नहीं, मैं खरा जवारी हूँ, ईमानदारी से जुआ खेलता हूँ। सितारा बिल्कुल संजीदा है। जब इसे पता चलेगा कि आपने उसके साथ खेल खेला था तो उसे बहुत दुख होगा। हाँ, दुख तो जरूर होगा, लेकिन उतना ही दुख होगा जितना किसी जुआरी को जुए में हारने का होता है। लेकिन मैं चंद रोज तक ये खेल जारी रखूंगा। हो सकता है इस दौरान मुझे कोई संजीदा खिलाड़ी मिल जाए, कोई पैसे वाला बूढ़ा खिलाड़ी जो लंबी बाजी लगाने पर तैयार हो जाए। मैं हैरानी से इस बूढ़े साहूकार की बातें सुन रहा था और सोच रहा था कि उसके बेटों ने यूं ही आवारगी का रास्ता तो इख्तियार नहीं किया था। ये चीज उनको वर्षे में मिली थी। मैं जाने लगा तो मियां कादिर ने कहा, मेरे बेटों का क्या हाल है? हवालात में बंद हैं। उसने कुछ पैसे निकालकर मुझे दिए और बोला, उनको अभी अंदर ही रखें, बस खाना पीना अच्छा दे दिया करें। थाने पहुंचकर मैंने सरदारा और आजम को अपने कमरे में बुला लिया। उनके चेहरे बता रहे थे कि उनको अच्छी नींद नहीं आई थी। रात कैसी गुजरी सरदारा बीबी? मैंने पूछा। बहुत खराब, उसने जवाब दिया। रात को किसी ने हमें खाना तक नहीं दिया। सुबह हमने डबल पैसे खर्च करके नाश्ता मंगवाया। थाने में ऐसा ही होता है, मैंने कहा। सितारा के बारे में कुछ याद आया? सरकार, याद तो वो बात आती है जो भूल गई हो। सितारा को मैंने गोद में खिलाया है। मुझे उससे ऐसी बेवफाई की उम्मीद नहीं थी। उसे जरा हमारे सामने तो लाएं। अगर मैं मियां कादिर बख्श की कोठी में सितारा का नया रूप न देख चुका होता तो जरा सख्ती से जवाब तलबी करता, लेकिन अब सख्ती करने का कोई फायदा नहीं था। सितारा मियां कादिर बख्श की कोठी पर है, मैंने कहा। वो मियां कादिर बख्श से शादी करना चाहती है। दोनों ने आंखें फैलाकर एक दूसरे की तरफ देखा। उस लड़की का दिमाग ठिकाने पर नहीं है, सरदारा ने कहा। ये हर तीसरे आदमी से शादी करने पर तैयार हो जाती है। कल ये जहूर अली से शादी करना चाहती थी, आज उसे जहूर अली का बाप पसंद आ गया है। पता नहीं ये लड़की चाहती क्या है। थानेदार साहब, बहस करने का क्या फायदा? उस्ताद आजम ने कहा। उसे चलकर समझाते हैं, अगर हमारी बात उसकी समझ में आ गई तो उसी के हक में अच्छा होगा, वरना जाए जहन्नुम में। चलकर समझाते हैं, सरदारा ने मुंह बिगाड़कर उस्ताद की नकल उतारी। यहां से जाने की इजाजत मिलेगी तो चलकर समझाएंगे ना, हम तो हवालाती हैं। तुम लोग जा सकते हो, मैंने कहा। अच्छा जी, सरदारा के चेहरे पर रौनक आ गई।
دونوں اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جی۔ وہ جناب میرا بھتیجا سلامت علی کہاں ہے؟ استاد اعظم نے پوچھا۔ وہ باہر سے ہی رفو چکر ہو گیا تھا، میں نے کہا۔ اور سنو، میاں قادر بخش کی کوٹھی پر زیادہ دیر نہ رکنا، جلدی رخصت ہو جانا۔ وہ افراتفری کے عالم میں کمرے سے نکل گئے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے میری بات تک نہیں سنی تھی۔ تقریباً 10 روز بعد ظہور علی اور اس کے بھائیوں کی ضمانت منظور ہو گئی، لیکن اس سے صرف 12 گھنٹے پہلے یعنی رات کے 10 بجے مجھے اطلاع ملی کہ میاں قادر بخش کی حویلی میں ایک عورت قتل ہو گئی ہے۔ میں اس وقت اپنے گھر میں تھا اور سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے دوبارہ وردی پہنی اور میاں قادر بخش کی حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اطلاع پہنچانے والا ایک سپاہی تھا، اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ قتل ہونے والی عورت کون تھی۔ ستارہ کے بارے میں میری اطلاع یہ تھی کہ وہ ابھی حویلی میں ہی تھی۔ سردارہ اور استاد اعظم کے بارے میں سنا تھا کہ وہ واپس چلے گئے تھے۔ ایسی صورت میں حویلی میں صرف 2 ہی عورتیں رہ جاتی تھیں، یعنی ستارہ اور ظہور علی کی بیوی زرینہ۔ میں سارے راستے یہی سوچتا رہا کہ دونوں میں سے کون قتل ہوا تھا اور اسے کس نے قتل کیا تھا۔ ایک خیال مجھے یہ بھی آ رہا تھا کہ قتل ہونے والی کوئی ملازمہ یا باہر کی عورت بھی ہو سکتی ہے۔ جب میں نے حویلی میں قدم رکھا تو سب سے پہلے میری نظر سردارہ پر پڑی۔ وہ رو رہی تھی۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا اور اس ASI کی طرف بڑھا جو چند سپاہیوں کے ہمراہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ چکا تھا۔ کیا خبر ہے؟ میں نے پوچھا۔ کون قتل ہوا ہے؟ ستارہ، اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اس کی لاش خوابگاہ میں پڑی ہے۔ میاں قادر بخش بیٹھک میں سر پکڑے بیٹھا تھا۔ مجھے ستارہ کے قتل کی خبر سن کر دکھ ہوا۔ وہ ذہین اور دلیر لڑکی تھی۔ اس کی لاش خوابگاہ میں قالین پر پڑی تھی اور چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس کے آس پاس خون پھیلا ہوا تھا۔ میں نے چادر ہٹا کر اس کا جائزہ لیا۔ اس کے جسم پر 2 گولیوں کے نشانات تھے، ایک گولی سینے پر لگی اور ایک پیٹ پر۔ چہرے پر دہشت کے آثار تھے اور آنکھیں معمول سے زیادہ کھلی ہوئی تھیں۔ واضح طور پر وہ قاتل کو دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئی تھی۔ گھر والوں کا کہنا ہے کہ قاتل اس طرف سے آیا تھا۔ ASI نے کھلے ہوئے بغلی دروازے کی طرف اشارہ کیا اور واردات کے بعد دیوار پھاند کر بھاگ گیا تھا۔ میرے ذہن نے فوراً اس امکان کو مسترد کر دیا کیونکہ ستارہ اس علاقے میں نہیں تھی اور وہاں اس کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ قاتل کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ کس کمرے میں ٹھہری ہوئی تھی؟ یہ بات تو صرف گھر کے افراد ہی جانتے تھے۔ گھر والے اس دروازے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ان کا کہنا ہے کہ قتل کے بعد یہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے ASI کو جائے واردات کا نقشہ تیار کرنے کے لیے کہا اور بیٹھک میں پہنچ گیا۔ میاں قادر میری طرف دیکھ کر دھیمی آواز میں کچھ کہا اور دوبارہ سر چکا لیا۔ اس کے قریب ہی صوفے پر ایک ریوالور اور ہولسٹر رکھا تھا۔ میں نے ریوالور اٹھا کر اس کی نال کو سونگھا، اس میں سے بارود کی بو آ رہی تھی۔ ریوالور کا مزید معائنہ کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کی 4 گولیاں چلی ہوئی تھیں۔ میاں صاحب، یہ کیا کیا آپ نے؟ میں نے پوچھا، ریوالور کو ہولسٹر میں ڈال کر قریب کھڑے سپاہی کو دے دیا۔ میاں قادر نے گہرا سانس لیا اور سر اٹھا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ ریوالور میرا ہے ملک صاحب، آپ اسے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ میاں صاحب، یہ آلہ قتل ہے، آپ نے جو کچھ کیا اچھا نہیں کیا۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ آپ مجھ پر قتل کا شبہ کر رہے ہیں؟ یہ ریوالور آپ کا ہے اور اس کی 4 گولیاں چلی ہوئی ہیں۔ یہ گولیاں میں نے بھاگتے ہوئے قاتل پر چلائی تھیں۔ اگر آپ کے بیٹے حوالات میں نہ ہوتے تو میں آنکھیں بند کر کے آپ کی اس بات پر یقین کر لیتا، کیونکہ آپ ستارہ کے ساتھ جو ڈرامہ کر رہے تھے وہ انہیں کبھی پسند نہ آتا۔ مجھے بھی اسی بات کا افسوس ہے۔ کیا مطلب؟ چھوڑیں اس بات کو، جو ہونا تھا ہو چکا۔ میرا ریوالور واپس کر دی، میں نے ستارہ کو قتل نہیں کیا۔ آپ کے خیال میں ستارہ کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کو کسی پر شک ہے؟ ہو سکتا ہے ستارہ کے کسی آشنا کو یہ بات معلوم ہو گئی ہو کہ وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، یا پھر میرے ہی بیٹوں کو معلوم ہو گئی ہو اور انہوں نے اپنے کسی بدماش دوست کے ذریعے ستارہ کو قتل کروا دیا ہو۔ ویسے اس قتل میں سردارہ کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب دور از قیاس امکانات تھے۔ میں نے پوچھا، سردارہ واپس کب آئی؟ آج صبح واپس آئی ہے۔ استاد اعظم اور سردارہ کی ماں بھی ساتھ تھے۔ ستارہ کے قتل کے وقت یہ لوگ کہاں تھے؟ غالباً سرونٹ کوارٹر میں۔ واردات کس طرح ہوئی؟ آپ اس وقت کہاں تھے؟ اب سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے میں نے دھم کی آواز سنی۔ اس وقت میں اپنے کمرے میں بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ مجھے یوں لگا کوئی شخص دیوار پھاند کر اندر گھسا۔ میں جلدی سے اٹھا، اپنا ریوالور نکال کر باہر نکلا اور آواز بھی لگائی۔ اتنے میں مجھے چیخنے اور گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے 2 ہوائی فائر کیا اور احتیاط سے آگے بڑھا۔ وہاں ایک شخص دیوار پر چڑھ رہا تھا۔ اس نے سر پر ڈاٹھا باندھ رکھا تھا اور تگڑا نوجوان معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اس کا نشانہ لے کر 2 فائر کیے مگر وہ بچ کر نکل گیا۔ دونوں گولیاں دیوار میں لگیں۔
आप दीवार पर गोलियों के निशानात देख सकते हैं। 2 गोलियां हवा में और 2 दीवार पर, मैंने पुरख्याल लहजे में कहा और दिल में सोचा, बयान तो उम्दा है। सितारा को कत्ल करने के बाद 2 फायर दीवार पर कर दिए। शायद आप मेरे बयान पर शक कर रहे हैं, मियां कादिर ने कहा। यकीन करें, मैंने सितारा को कत्ल नहीं किया। सरदारा क्यों वापस आई है? मैंने पूछा। उसने कदरे तामुल करते हुए जवाब दिया, सितारा को साथ ले जाने के लिए आई होगी। दोनों माँ बेटी सुबह से सितारा को समझा रही थी, लेकिन सितारा तो उनके साथ जाने पर तैयार ही नहीं थी। मैंने कहा, और आपने कहा था कि आप लड़की को किसी संजीदा खिलाड़ी के पल्ले बांध देंगे। ये बिखेड़े वाली बात थी। लड़की मेरी जान को। वो अचानक चुप हो गया और बात बदलते हुए बोला, मैंने सोचा मुझे पराए फड्डे में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है। टांग तो आप अच्छी खासी अड़ा चुके थे। मैंने कहा, आपने सितारा को यह बात कब बताई कि आपका उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं? कल सुबह। और ये सुनकर वो आपकी जान को आ गई? ऐसी कोई बात नहीं थी। मियां साहब, आपका कहना है कि कातिल के कूदने की आवाज सुनकर आपने रिवॉल्वर निकाला और बाहर पहुंच गए। इस काम में ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगा होगा। इतने मुख्तसर वक्त में कातिल अपना काम मुकम्मल करके कैसे फरार हो गया? मेरा तो ख्याल यह है कि उसने अंदर घुसते ही सितारा के कमरे का दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खुलते ही 2 फायर करके वापस भाग गया। गालिबन सितारा ने यह सोचकर दरवाजा खोल दिया होगा कि बाहर कोई घर का आदमी है। आपकी बात से यह नतीजा निकलता है कि कातिल को 3 बातों का पेश इल्म था। अव्वल ये कि सितारा का कमरा कौन सा है, तुम ये कि वो कमरे में मौजूद है, और सोम ये कि अकेली है। क्या आप बता सकते हैं कि ये सब कुछ एक बाहर के आदमी को कैसे मालूम हो गया? मैं क्या कह सकता हूँ, किसी घर के भेदी ने उसे ये बातें बताई होंगी। मैंने उसको दूसरे कमरे में भेज दिया और सरदारा और उसके साथियों को बैठक में बुला लिया। सरदारा की माँ का नाम कबूला बीबी था। वो 60-62 साल की होशियार औरत मालूम होती थी। मैंने सरदारा से पूछा, सरदारा, ये सब कुछ कैसे हुआ? सितारा को किसने कत्ल किया है? मुझे इसी बात का डर था, सरदारा ने जवाब दिया। सितारा बड़ी होशियार बनती थी मगर असल में नादान थी। अगर वो मेरी बात मान लेती तो अपनी जान से न जाती। उसकी आवाज भर्रा गई। वो दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए बोली, हाय मेरी सोहनी बहन, इन साहूकारों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारा मतलब है कि उसे मियां कादिर बख्श ने कत्ल किया है? और किसने करना था? जवाब कबूला बीबी ने दिया। एक अकेला ही मर्द है कोठी में। मैंने उस्ताद आजम की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या ये मर्द नहीं है? ये भी तो कोठी के अंदर ही था। ये तो उधर हमारे साथ बैठा हुआ था, उधर नौकरों के कोठे में। इस बेचारे को तो पिस्तौल पकड़ना भी नहीं आता। ये तो तुम कहती हो कि ये इधर बैठा हुआ था, मैंने कदरे धमकी आमेज लहजे में कहा। हो सकता है कि ये अपना काम खत्म करके इधर आ गया हो। नहीं जनाब, उस्ताद आजम ने हाथ जोड़े। मैं तो एक चिड़िया भी नहीं मार सकता। मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, और सितारा तो मेरी शागिर्द भी थी और मुझे अपनी बेटियों की तरह प्यारी थी। तुम लोग दोबारा इधर क्यों आए थे? क्या सितारा ने तुम्हारे साथ जाने से इनकार नहीं कर दिया था? हमें मियां साहब का पैगाम मिला था कि आकर सितारा को ले जाओ। ये नई बात थी। मियां कादिर बख्श ने यह बात नहीं बताई थी। मियां साहब सितारा को शादी का फरेब देकर अपना उल्लू सीधा करते रहे। कल जब उन्होंने शादी से इनकार कर दिया तो सितारा गुस्से से पागल हो गई। उसने मियां साहब से झगड़ा किया और उन्हें बदनाम करने की धमकी दी। उसने कहा था कि वो सारे मोहल्ले को उनके करतूत बताकर जाएगी। आज भी दोनों में झगड़ा हुआ था, उस्ताद आजम ने कहा। बड़ा शोर मचा था। मियां साहब ने सितारा को कत्ल की धमकी भी दी थी। अगर ये बातें सच्ची थीं तो केस बहुत वाज़ेह था। जिस वक्त सितारा का कत्ल हुआ उस वक्त तुम लोग कहाँ थे? हम लोग सर्वेंट क्वार्टर में थे, सरदारा ने जवाब दिया। गोलियां चलने की आवाज सुनकर पहले तो हम डर के मारे दरवाजा बंद करके बैठ गए, लेकिन जब खामोशी हो गई तो हम जल्दी से कोठी में पहुंच गए। वहां जहूर अली की बीवी जरीना अपने दोनों बच्चों समेत चीख रही थी और अल्लाह रखी मुलाजमों से तसल्लियां दे रही थी। फिर मियां साहब हाथ में पिस्तौल पकड़े हुए इधर आए और बताया कि सितारा को किसी ने कत्ल कर दिया है। मैं तो उसी वक्त समझ गई थी कि कत्ल उन्होंने खुद किया है। मैंने इन तीनों को वापस भेजकर जरीना को बैठक में बुला लिया। अल्लाह रखी नामी मुलाजमा भी उसके साथ थी। दोनों के चेहरे उतरे हुए थे। जरीना बीबी, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? मैंने पूछा। दोनों सो रहे हैं, उसने जवाब दिया। बड़ी मुश्किल से सोए हैं। जिस वक्त सितारा कत्ल हुई इस वक्त तुम कहाँ थी? मैं थोड़ी देर पहले बिस्तर पर लेटी थी और बच्चों को कहानी सुना रही थी। अल्लाह रखी दरवाजे खिड़कियां बंद कर रही थी। फिर अचानक गोलियां चलने की आवाज आई, साथ ही चीख की आवाज भी सुनाई दी। दोनों बच्चे डरकर चीखने लगे। मैं भी घबरा गई और यही समझी कि कोई चोर डाकू कोठी में घुस आए हैं।
تھوڑی دیر بعد میاں جی ہمارے پاس آئے اور بتایا کہ کسی نے ستارہ کو قتل کر دیا ہے۔ مجھے تو بالکل یقین نہیں آیا۔ پھر سردارہ اور اس کی ماں بھی اندر آ گئی۔ کیا میاں صاحب کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار بھی تھا؟ ہاں جی، انہوں نے ہاتھ میں ریوالور پکڑا ہوا تھا۔ کیا تم نے کسی چور وغیرہ کو دیکھا تھا یا کوئی آواز سنی تھی؟ میں نے کسی کو نہیں دیکھا، نہ ہی کوئی آواز سنی تھی۔ میاں صاحب کا ستارے سے جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ زرینہ نے کنکھیوں سے ملازمہ کی طرف دیکھا، پھر بولی، ان کی کوئی آپس کی بات تھی، شادی کی بات تھی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، میاں صاحب نے ستارہ کو شادی کا چکر دیا تھا اور کل لال جھنڈی دکھا دی، اسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہوا تھا۔ وہ پاگل لڑکی میاں صاحب کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی تھی، اللہ رکھی نے کہا۔ لیکن میاں صاحب اتنے سیدھے نہیں ہیں۔ میں نے زرینہ سے پوچھا، جھگڑا شادی کی بات پر ہوا تھا نا؟ ہاں جی، کچھ ایسی ہی بات تھی، زرینہ نے تامل کرتے ہوئے جواب دیا۔ ستارہ کوٹھی سے نکلنے پر تیار نہیں تھی۔ سردارہ کو میاں صاحب نے پیغام بھجوایا تھا؟ جی، یہی سنا ہے، پکا پتہ نہیں۔ میاں صاحب نے ستارہ کو دھمکی بھی دی تھی۔ پہلے ستارہ نے دھمکی دی تھی، پھر میاں جی نے بھی دھمکی دی۔ ہائے ہائے، سب کچھ بتائی جا رہی ہے، اللہ رکھی نے کہا۔ میاں صاحب نے منع بھی کیا تھا۔ اس سیدھی سادھی عورت نے میاں قادر کا ایک اور پول کھول دیا۔ میں نے کہا، اللہ رکھی، یہ باتیں مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکی ہیں، پھر بھی ہمیں مالک کا حکم ماننا چاہیے جی۔ میں نے زرینہ سے کہا، میاں صاحب دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، میں نے سنا ہے کہ انہوں نے کہیں بات بھی پکی کر رکھی تھی، تمہیں تو یہ بات معلوم ہی ہوگی۔ اس نے قدرے تامل کے بعد کہا، ایک بیوہ عورت سے کچھ بات چیت ہوئی تھی، لیکن جب ان لوگوں کو ستارہ کے بارے میں پتا چلا تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اس بیوہ عورت کا نام کیا ہے؟ آمنہ، آمنہ نام ہے، اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، میاں جی کو سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے تھا، ایسی باتیں چھپی تھوڑی نہ رہتی ہیں۔ ان دونوں کے بیانات مکمل ہونے کے بعد میں نے میاں صاحب کو گرفتار کر لیا۔ تمام حالات و واقعات میاں قادر بخش ہی کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ میاں قادر بخش 8 روز کے جسمانی ریمانڈ پر حوالات میں رہا۔ وہ حوالات میں بھی اور پھر عدالت میں بھی آخری وقت تک اس بات پر اڑا رہا کہ اس نے ستارہ کو قتل نہیں کیا۔ عدالت نے ثبوتوں اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں میاں صاحب کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ جس جیل میں میاں صاحب کو رکھا گیا، کچھ عرصے بعد اتفاق سے میرا اس جیل کے جیلر سے ملنے جانا ہوا۔ جیلر سے باتیں کرتے وقت اچانک مجھے میاں قادر بخش کا خیال آیا۔ میں نے اس سے میاں صاحب سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے مجھے ایک سپاہی کے ہمراہ میاں قادر بخش کی کوٹری میں بھیج دیا۔ میں نے دیکھا میاں قادر بخش کوٹری کی دیوار سے ٹیک لگائے سر گھٹنوں پر ٹکائے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے سلام کیا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ ملک صاحب؟ اس کے چہرے پر بے بسی و بے چارگی جیسے رقم ہو چکی تھی۔ کیسے ہو میاں قادر بخش؟ میں خوش ہوں کہ مجھے اس دنیا میں اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ میں اپنا کیا اگر خدا کے ہاں لے کر جاتا تو شاید اس سے بھی بڑی سزا ملتی۔ لیکن میاں قادر، تم نے تو کہا تھا کہ تم نے ستارہ کو قتل نہیں کیا۔ میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ میں نے ستارہ کو قتل نہیں کیا، وہ تو کچھ اور ہی تھا جس کی مجھے سزا ملی۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ایسا کیا تھا؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ چھوڑے ملک صاحب، آپ سن کر کیا کریں گے؟ میں گناہگار اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں۔ اس نے افسردہ لہجے میں کہا۔ مگر میں پھر بھی سننا چاہتا ہوں میاں قادر بخش۔ اس نے سرد آہ بھر کر میری طرف دیکھا اور کہا، تو سنیں پھر، شاید آپ کو سنا دینے سے میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ میں جوانی میں بڑا اکھڑ اور بد مزاج ہوا کرتا تھا۔ میں نے اپنی پسند سے شادی کی۔ پہلے 4 برس تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، پھر اللہ نے اوپر تلے 2 بیٹیاں عطا کی۔ میں پریشان ہو گیا۔ مجھے اپنا سر اونچا رکھنے کے لیے بیٹوں کی ضرورت تھی۔ میں نے ایک پہنچے ہوئے مولوی سے رابطہ کیا اور اس سے کہا کہ خرچے کی بالکل فکر نہ کرو، لیکن مجھے بیٹا ہی چاہیے، میرے لیے وظیفہ کرو۔ مولوی نے کہا، اگر آپ کہیں تو میں چلہ شروع کر دیتا ہوں، ہاں مگر اس میں خرچہ کچھ زیادہ ہوگا، کم از کم 7 بکرے تو ذبح کرنے ہی پڑیں گے۔ خرچے کی فکر نہ کرو مولوی، مجھے بیٹا چاہیے، بیٹا۔ 2 روز کے بعد مولوی نے میاں قادر بخش کے گھر کے ایک کونے میں چلہ کشی شروع کر دی۔ اس نے میاں قادر کو بتایا تھا کہ وہ ساری رات جاگ کر وظیفہ کرے گا۔ 24 روز کے بعد آدھی رات کے وقت میاں قادر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سوچا، ذرا دیکھوں تو صحیح کہ مولوی کس طرح وظیفہ کر رہا ہے۔ وہ بستر سے اٹھا اور صحن کے اس کونے میں پہنچ گیا جہاں مولوی نے ایک چھپر سا بنا رکھا تھا۔
मियां कादिर ने देखा कि मौलवी छप्पर के नीचे चटाई पर पड़ा खर्राटे ले रहा है। उसने मौलवी को गिरेबान से पकड़कर खड़ा कर दिया और गुस्से से कहा, ओ मौलवी, ये क्या ढूंढ रचा रखा है तूने? मौलवी हड़बड़ाकर बोला, मियां साहब, ये क्या गजब कर दिया आपने? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपने चिल्ले का तसलसल तोड़ दिया है। मेरी सारी मेहनत जाया हो गई। मौलवी, तू तो पड़ा सो रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चिल्ले के दौरान आराम भी करना पड़ता है। मगर तू तो कहता था कि खुदा तेरी दुआएं कबूल करता है। वो किधर गई तेरी दुआएं और किधर गया तेरा खुदा? मियां साहब, आपकी इन्हीं बातों की वजह से अभी तक मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। मौलवी ने गिरेबान छुड़ाया और अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। अब यहाँ ठहरना बेकार है। मौलवी, मैंने जो पैसे खर्च किए हैं वो कौन देगा? पैसे खर्च हो चुके हैं। और एक बात अच्छी तरह सुनने के, आपके घर बेटा नहीं हो सकता। खुदा आपसे नाराज है। ये बात तू अपने पास से कह रहा है या खुदा ने तुझे बताई है? यही समझने कि खुदा ने बताई है। तो फिर तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इसका मतलब है कि तू मुझे धोखा देता रहा है। मौलवी के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। मियां कादिर बख्श ने अपने भारी और मजबूत हाथों से उसका गला पकड़कर दबाना शुरू कर दिया। बता, क्यों धोखा दिया मुझे? मैं तुझे खत्म कर दूंगा। जल्दी बता। मौलवी की आंखें बाहर निकल आईं और उसने वहीं दम तोड़ दिया। मियां कादिर ने बताया कि उसे अपने इस फेल पर कोई अफसोस नहीं हुआ। उसने उधर ही सहन में गड्ढा खोदकर मौलवी को दफन कर दिया और चंद रोज के बाद इस वाकये को फरामोश भी कर दिया। इन दिनों अंग्रेजों की हुकूमत थी और ईसाई मिशनरी के जरिए मुख्तलिफ तरीकों से मुसलमानों को बरगश्ता करने की कोशिशें जारी थी। कुछ अरसे के बाद मियां कादिर बख्श की मुलाकात एक मिशनरी से हुई जो डॉक्टर भी था। यह मिशनरी जदीद अद्वियात की आड़ में सीधे साधे मुसलमानों को ईसाई मजहब के मौलिकात दिखाता था। मियां कादिर ने उससे कहा, पादरी साहब, मैं ना खुदा को मानता हूँ और ना ही किसी मजहब को। मुझे तो सिर्फ बेटा चाहिए। फिक्र न करो, पादरी ने कहा, खुदावंद यीशु मसीह बड़ी कुदरतों का मालिक है। वो बेटा भी दे सकता है। तुम हमारे चर्च में आओ, हम तुम्हारा केस खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर पेश करेंगे। बेटी की ख्वाहिश मियां कादिर को चर्च में ले गई। पादरी ने उसका मुआयना किया और रूहानी अंदाज में इसका इलाज शुरू कर दिया। वो उसे मशरूब की सूरत में दवा देता और कहता, खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेकर ये शरबत पी लो, तुम्हारे घर में जरूर बेटा होगा। मियां कादिर उसकी हिदायत के मुताबिक दवा पी लेता। पादरी ने कुछ दवाएं उसकी बीवी को भी पिलाईं। उन दवाओं ने असर दिखाया और मियां कादिर के घर में यके बाद दीगरे 3 बेटे पैदा हुए। ये भी कहा जा सकता है कि खुदा ने उसके मुल्हिदाना ख्यालात की सजा देने के लिए 3 बेटे दिए जो बड़े होकर इसके लिए अजाब बन गए। मलिक साहब, आज मुझे उस मौलवी के कत्ल की सजा मिल रही है जिसे मैंने रात के अंधेरे में कत्ल कर दिया था। मियां कादिर ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, ये सजा मुझे उस खुदा ने दी है जिसे मैं तस्लीम नहीं करता था। मैंने पूछा, पादरी की दवा से जब तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ तो क्या तुम ईसाई हो गए थे? नहीं, ईसाई तो नहीं हुआ, मगर जो थोड़ा बहुत मुसलमान था उससे भी गया। बेटे मिलने आते हैं? नहीं, उसने अफसरदगी से सर हिलाया। ये बेटे खुदा ने मुझे अजाब देने के लिए दिए थे और उन्होंने वही काम किया जो खुदा ने उनके सुपुर्द किया था। इंसान को चाहिए कि जन्नत खुदा से मांगे, वो जन्नत बनाने की कोशिश ना करे। उसने एक आह भरी और बीड़ियां खड़खड़ाता हुआ वापस चल दिया। अलबत्ता ये बात मालूम ना हो सकी कि सितारा को किसने कत्ल किया था। कहानी के इख्तिताम पर एक दफा फिर आप सभी से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एज अ न्यू यूट्यूबर हमें सपोर्ट करें। शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर किसी नई सनसनीखेज कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।